بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ان مشرکین میں سے اکثر لوگ کسی اور چیز کی نہیں صرف وہمی اندازے کے پیچھے چلتے ہیں. اور یہ حقیقی بات ہے کہ حق کے معاملے میں وہمی اندازہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. یقین جانو جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس کا پورا علم رکھتا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے والوں کو، تمام حاضرین، تمام ناظرین جہاں جہاں بھی سما ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، میری طرف سے، سما ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم. مدیہ آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. احسن، مزاج بخیر؟ اللہ کا بڑا کرم ہے. آپ بتائیے خیریت سے؟ اللہ کا بہت شکر ہے جی. آج ہم ایک نہایت امپورٹنٹ ٹاپک کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہم اکثر اپنے آس پاس لوگوں کو کرتا ہوا، کہتے ہوئے اور کبھی کبھی تو اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم بات کریں شک و شبہات اور اسپیسیفکلی جو توہم پرستی ہے لوگوں کے اندر، آج ہم اس پہ بات کریں گے. بالکل صحیح ہے، بڑا زبردست ٹاپک ہے. ایک رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے اسی حوالے سے
کہ آپ نے لوگوں کو ترغیب دی. ظاہر ہے آپ ایجوکیٹ کرتے تھے, لوگوں کو سکھاتے تھے, اور ہمیں آج بھی ہم انہی کی تعلیم سے سب کچھ سیکھ رہے ہیں کہ حامہ کے نام سے انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہوتا. کہ لوگ کیا کیا کرتے تھے کہ اپنے مردوں کو جب دفنایا کرتے تھے, اس کے بعد ان کی ہڈیاں جب چور ہو جایا کرتی تھیں, گل سڑ جایا کرتی تھیں, تو کہا یہ کرتے تھے کہ یہ ہڈیاں باہر آتی ہیں الو کی شکل میں, اور وہ الو جب آپ کے گھر میں آ کے بیٹھتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یا تو میرا کام کچھ ادھورا رہ گیا اس دنیا میں, اور یہاں پھر میرے قتل کا بدلہ لو. یہ ایک وہم تھا جو اس معاشرے میں ہوتا تھا. بے شمار اور ایسے واقعات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ممانت فرمائی اور کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, اور یہ بھی کہا کہ یہ جو وہم ہے تو ہم پرستی ہے, یہ شرک اور بدعت میں آتا ہے. بالکل جی, بار بار کہا گیا ہے کہ جو بدشگونیاں ہیں, جیسے چیزیں ہیں, وہ شرک ہیں, شرک ہے, شرک. اور ابھی جیسے ایسے نے بات کی الو کی, تو آپ لوگ بھی اکثر دیکھیں گے اپنے آس پاس, آپ لوگ دیکھیں گے جب آپ الو ویسے بھی دیکھتے ہیں تو آپ ڈر جاتے ہیں. وہ اس وجہ سے بیکاز ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے اندر کہتے ہیں نا ہاروسٹ کیا ہوا خوف, جو کہ کب سے تھا. اور وہی بات کہ ایسا لگتا تھا کہ جب الو اگر آپ کے گھر پہ آ کے کسی منڈیر پہ بیٹھ جائے تو آپ کو لگے گا یہ تو کسی کے قتل کا مجھ سے بدلہ لینے نکلا ہے. اور اس کو اتنی بری بات ہے, مخلوق خدا کو نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے, جو کہ ایسا نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے, اور اس کی ہم سختی سے ممانعت کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ جو لوگ باتیں کہتے ہیں نا جی ہوائی چیزیں ہیں, بھوت پریت ہیں, ٹھیک ہے, سورہ جن ہے, جنات کا بالکل ذکر ہے, لیکن جو دوسرے بھوت پریت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ یوں جائیں گے, بھوت آ جائے گا, ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے, اس کے لیے بھی بار بار صاف منع کیا گیا ہے. بالکل. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ٹاپک ایک رہے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, کیونکہ بہت سے لوگ ایک بیماری کو بھی اس چیز کا نام دے دیتے ہیں کہ کوئی سحر ہو گیا, کوئی سایہ ہو گیا, کوئی جادو ہو گیا. بہرحال یہ ڈسکشن ہم انشاءاللہ اپنے جو علماء کرام ہیں ان سے جانیں گے. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بھی یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ 27واں روزہ 27 رمضان, اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ قیام پاکستان کا دن ہے, اور قیام پاکستان کا یہ دن اتنا مبارک کہ اللہ کی مرضی سے اللہ نے یہ دن ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے چنا کہ یہ پاکستان ہمیں 27 رمضان المبارک کو ملا. اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی. اور ایک مدیہ آپ دیکھیے, بڑی غور طلب بات ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسم ہے محمد, اگر آپ اس کو نیومرولوجی میں کنورٹ کرتے ہیں تو میم کے 40 ہوتے ہیں, ہے کے 4 ہوتے ہیں, پھر میم کے 40 ہوتے ہیں, اور دال کے 8. اور انفیکٹ ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ میم کے اگر 40 ہیں تو ہے کے 8 ہوتے ہیں. جب آپ ان کو ٹوٹل کرتے ہیں تو یہ 92 نمبر بنتا ہے. اب 92 وہ نمبر ہے جو پاکستان کا کالنگ نمبر 92 ہے. اور آپ جانتی ہیں یہ واقعہ سچ ہے کہ 91 جو تھا ہمیں وہ الاٹ ہونا تھا, لیکن کوئی اللہ کی کرنی ہے ایسی کہ ہمیں 92 الاٹ ہوا. اور اسی طرح جب 14 اگست ہمیں الاٹ کی گئی, کیونکہ ہندوستان 15 اگست کو آزادی مناتا ہے, تو ان کو جو انگریز اور جو دوسرے لوگ بیٹھے تھے ان کو بالکل یہ معلوم نہیں تھا کہ 27 رمضان ہے. تو اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کی قدرت دیکھیے اور اللہ کی منشا, اللہ کی مرضی دیکھیے کہ یہ ملک بے شک اس کی رحمت اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا جو ہے, ان کی جو کہتے ہیں نا فضل ان کا ہم پہ جاری ہوا, تو ہمیں اس ملک کی بھی بہت قدر کرنی چاہیے. یہاں پہ آڈینس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ ہم پیکج پہ جانے سے پہلے ایک نعرہ لگائیں گے, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. بالکل جی, اسی نعرے کے ساتھ آگے بڑھیں گے, اور جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے لیے ہم نے ایک پیکج بنایا وہ بھی دیکھیں گے. دکھائیے جی. جس چیز کا حقیقت میں کوئی وجود نہ ہو اس میں خاص تاثیر کا اعتقاد رکھنا تو ہم پرستی کہلاتا ہے. تو ہم پرستی حق کے قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں. شک اور وہم جیسے عقائد کے حامل افراد کچھ چیزوں, واقعات یا علامات کو اپنے لیے مبارک گرداننے لگ جاتے ہیں اور کچھ کو نقصان دہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا, بدشگونی شرک ہے, اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے. شک و وہم تو ہم پرستی. آئیے آج کے اس موضوع کو سمجھیں اور جانیں ہمارے علماء کرام سے سیگمنٹ 3 کی بات میں. جی, تو آج کا جیسے آپ نے جان لیا کہ ہمارا ٹاپک ہے شک و شبہات کے حوالے سے بات بھی کریں گے, توہم پرستی کے حوالے سے بات بھی کریں گے, کیونکہ یہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں. ہم دیکھتے ہیں جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی شام میں جھاڑو نہیں لگانا, رزق میں کمی ہو جاتی ہے, اوہ کینچی نہیں چلانی, گھر میں لڑائی ہو رہی تھی, کالی بلی گزر گئی ہے تو آپ نے کوئی کام کرنے جانا ہے, بالکل بھی نہیں جانا, بلکہ
بار بار قرآن پاک میں بھی ارشاد کیا گیا کہ تم پر جو بھی چیزیں اگر ایسی کوئی مشکلات بھی بھیجی جاتی ہیں تمہارے رب کی جانب سے بھیجی جاتی ہیں تو اللہ کی ذات پہ توکل ہونا ضروری ہے. جو ہمارے معزز یہاں پر گیسٹ موجود ہیں ان کا آپ کو تعارف کراتے چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب جی. ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ مبشر زیدی صاحب. السلام علیکم جی. سارم بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے بہت ہی پیارے کامران سہروردی بھائی بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. اور ذرا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اس سائڈ پہ میں ہمیشہ پہلے اس لیے سوال کرتی ہوں کیونکہ جو میں کہتی ہوں سب سے پہلے آیا ذرا اس سے ذرا سوال کیا جائے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا علامہ صاحب کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں اتنی توہم پرستی بڑھتی چلی جا رہی ہے شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد آج کا موضوع نہایت اہم ہے اور میں آپ کو قابل تحسین ہے قابل ستائش ہے کہ آپ نے یہ موضوع رکھا اس لیے کہ توہم پرستی کی یہ جو بدعت ہے یہ دور حاضر کی نہیں ہے یہ قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے. جی ہاں. تو اس کو اگر ہم آپ نے مختلف مثالیں ابھی انٹروڈکشن میں بھی دی اور جو پیکج بھی چل رہا تھا اس میں مختلف مثالیں دی گئیں. اگر ہم اس کو کیٹیگرائز کر لیں مختلف عناوین کے تحت تو ہم چند عناوین میں اس کو طے کر سکتے ہیں. یعنی کوئی بھی ایسی چیز جسے عقل سلیم قبول نہ کرتی ہو اور جس کے پیچھے وہی موجود نہ ہو یعنی نہ کوئی روایت موجود ہو نہ کوئی قرآن کی آیت موجود ہو نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان کے اہل بیت اور مصادر سے وہ صادر ہوئی ہو تو ہر وہ چیز نہ عقل قبول کر رہی ہے نہ قرآن وہی اس کی مدد کر رہی ہے تو وہ خرافات میں داخل ہو جائے گی. خرافات بے معنی توہم پرستی یعنی وہمی چیزوں میں جیسے کہ مثال کے طور پہ بہت بارز اور ابرز چیز اس میں جس کا ذکر کروں میں تیزی سے آپ کے سوالات میں بہت ساری چیزیں گنواتا ہوا چلوں گا اس موقع پر. سب سے پہلے جیسے بت پرستی ہے. بت پرستی بھی ایک قسم کی توہم پرستی کی وجہ سے اس کی نشوونما ہوئی اور بت پرستی کی مختلف اقسام آئیں جیسے کہ لکڑی سے بت بنانا پتھر سے بت بنانا خرمے سے بت بنانا. اور عجیب اور لطیف بات یہ ہے کہ خرمے سے بت بنائے جاتے تھے اور جب قحط کا موسم آتا تھا تو انہی خرموں کو تناول کر لیا جاتا تھا. تو جانوروں کی پوجا گوسالہ پرستی درختوں کی پوجا سورج کی پوجا چاند کی پوجا یہ سب توہم پرستی سے ہی پیدا ہوئی ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. اولاد کو قتل کر دینا بیٹیاں پیدا ہوئیں تو انہیں دفنا دینا اس کا منشا اس کی بنیاد توہم پرستی. مثال کے طور پہ پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کو بے روزگاری کی وجہ سے قتل نہ کرو مارو نہ بلکہ ان کا رازق کون ہے پروردگار عالم جو تمہارا بھی رازق ہے اور ان کا بھی رازق ہے. تو یہ وہم پرستی ہے ہم انہیں پال نہیں سکتے ہم ان کی پرورش نہیں کر سکتے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا باعث ننگوار سمجھتے تھے بیٹیوں کی پیدائش کو یہ. اور جو سب سے اہم جو دور حاضر میں بھی جس کی جڑیں ابھی تک قائم ہیں ان میں سے ہے فال بد. یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی خاتون شادی ہو کے آئی اور سسرال میں کسی کا انتقال ہوا خاتون ابھی بھی آ کے آئی ہے کہا صاحب یہ جی فال بد لے لیا اس کی وجہ سے ہوا اگرچہ وہ کینسر کے مریض تھے ان کا طبی موت ان کا اپنا وقت آ گیا ان کا انتقال ہو گیا طبی موت کی وجہ سے پروردگار عالم نے جو ان کا وقت معین کر رکھا تھا اس کی وجہ سے ان کا وقت آیا اور انتقال ہو گیا تو اسے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ منحوس ہے. اچھا یہ صرف ایک کام نہیں عربی زبان میں یا بلکہ میں اگر قدیم تاریخ کا ذکر کروں عرب میں اس کو لفظ طیارہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور قرآن میں بھی یہ لفظ موجود ہے اور کئی مقامات پہ موجود ہے. مثال کے طور پہ یہ طیارہ سے کیوں تعبیر کیا گیا کیونکہ طیارہ مادہ پرندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی لیے آپ جہاز کو بھی طیران کہتے ہیں. تو پرندوں سے کیوں کیونکہ پرندوں کی وجہ سے فال بد نکالے جاتے تھے. مثال کے طور پہ کوے کی آواز کو منحوس تصور کیا جاتا تھا. اس کے علاوہ اگر پرندہ بائیں جانب سے اڑ رہا ہے تو اس کو بھی فال بد تصور کیا جاتا تھا. الو جیسے آپ نے بتایا کسی گھر پہ بیٹھ جائے گھر کی چھت پہ بیٹھ جائے تو وہ ویران ہو جائے گا اسے فال بد تصور کیا جاتا تھا. میں ایک اور بات کی طرف اشارہ کروں کالی بلی گزر جائے. اب یہ چونکہ پرندوں کی وجہ سے فال بد مشہور ہوئے تو اسی لیے اس کو لفظ طیارہ سے تعبیر کیا گیا. اب اس میں بنیادی بات اس میں غور طلب بات یہ کہ پیمبران الہی کا مقابلہ بھی فال بد سے بہت ہوا انہوں نے اسے ختم کیا اور اس کی جانب اشارہ ہے پروردگار عالم نے سورہ اعراف آیت نمبر 131 میں اس کی جانب اشارہ کیا کہ جب بنی اسرائیل اور آل فرعون
کوئی نعمت ملتی تھی تو کہتے تھے یہ ہمارے سبب سے، یعنی ہماری لیاقت، ہماری شائستگی کی سبب سے ہم حقدار تھے اس نعمت کے. اور جب کوئی برائی آتی تھی، جب کوئی عذاب آتا تھا، جب کوئی مصیبت آتی تھی، بلا آتی تھی، پریشانی آتی تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے. ہاں بالکل ایسا. تو پروردگار عالم نے وہاں صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری طرف سے، یعنی یہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے جسے تم بھگت رہے ہو، اور یہ تم نے کتنا برا نتیجہ نکالا ہے. آپ نے خوبصورت بات کی علامہ. اس کا آخری میں اس کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں، جن کی طرف آپ نے حل کی طرف بات کی ہے. اس کا منشا کیوں ہے، یہ بدفعلی کیوں لی جاتی ہے؟ میں صرف دو باتوں کی طرف بہت جلدی سے کنکلوڈ کرتا ہوں. آپ نے پیکج میں اس حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ جس میں فرمایا گیا الطیرۃ شرک، یہ جو بدفعلی ہے یہ شرک ہے. کیوں شرک ہے؟ کیونکہ جب آپ تصور کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کالی بلی گزر گئی تو اب یہ ہوگا، یعنی آپ نے مؤثر کسے مانا؟ کالی بلی کے گزرنے کو، جبکہ ہر حال میں مؤثر علی کل موجود کون ہے؟ پروردگار عالم کی ذات ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اختیار بلی کے گزرنے کا ہے، یہ آواز پرندے کی آواز کا ہے، یہ اثر پرندے کی آواز کا ہے، الو کے بیٹھنے کا اثر ہے، جبکہ وہ خود مخلوق ہیں پروردگار عالم کی، اور اس کے مقابلے میں کسی کا اختیار نہیں. اسی لیے ایک روایت میں آیا لیس منا من تطیر، جس نے بدفعلی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب حل کیا ہے؟ حل بھی روایات سے ملے گا، کیونکہ پیغمبران الہی کا مقابلہ ہوا ہے اس شے سے. تو حل کیسے ملے گا؟ کفارۃ التطیر التوکل. بدفعلی کا جو کفارہ ہے وہ کیا ہے؟ توکل ہے. یعنی اب بدفعلی کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، یعنی کوئی بھی ایسی چیز ہو کہ جس سے لوگ بدفعلی لیا کرتے ہیں، آپ اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، اس کے مقابلے میں پروردگار عالم کی ذات پر توکل کریں گے تو یقیناً پروردگار عالم کارساز ہے اور وہی مؤثر علی کل موجود ہے. بالکل صحیح ہے. بہت اچھی بات اور بہت اچھے انداز میں علامہ صاحب نے سمجھایا بھی، تمہیدی بہترین باندھی. اچھا، چونکہ ہمیں دین اسلام میں جمیل بھائی اور علامہ صاحب یہ بھی کہا گیا ہے، یعنی بار بار توکل کی جس طرح بات کی، ہمیشہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کا حکم دیا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی اگر میرا گم جائے یا میں تو اس میں بھی میں یعنی ہمیں مثال دینے کے لیے کہ ہر چیز میں رب کو اپنے شامل کروں گا. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آج کل ہم لوگ جو ستارہ پرستی یا آپ سمجھ لیں جو اس سے ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اسٹرالوجی سے چیزیں ڈھونڈنا چاہتے ہیں اور پھر جاننا چاہتے ہیں اپنا فیوچر، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. وقفے پہ تو نہیں جانا آپ نے؟ جی، میں اگر بات کرنے کا موقع ہے یا آپ کو بھی کنٹینیو کریں گے اگر وقفہ بھی آگے. میں عرض یہ کروں کہ آپ سے کہ دیکھیں یہ جو توہم پرستی ہے، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا، یہ بہت جس دن انسان آیا، ٹھیک ہے نا، نسل انسانی بڑھی تو توہم پرستی بھی انسان کے ساتھ ساتھ ہی پروان چڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان کو فطرت انسانی پر جو کہ الوہیت کی اور وحدانیت کی فطرت اس پر پیدا کیا. لیکن انسان آہستہ آہستہ اپنے اطراف و اکناف کا اثر قبول کرتا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ انسان نے دیکھا کہ جس چیز میں طاقت ہوئی اس کے سامنے جھک گیا. پہاڑوں کی ہیبت دیکھا، سجدہ ریز ہو گئے. آگ کے شعلوں کو دیکھا، پرستی شروع کر دی. چاند کو، عناصر و کواکب کو، موجودات ارضی کو، ندی نالوں کو، جانور کو، بہائم کو، جس میں طاقت نظر آئی یا جس کے اندر بدفعلی نظر آئی، انسان نے اس کو آہستہ آہستہ پوجنا شروع کر دیا. بالکل یہی وجہ تھی کہ انسان نے اپنے اوپر ترقی کا دروازہ بند کر لیا. بادشاہوں میں طاقت دی کہ گاڈ کنگ، ٹھیک ہے نا، اور گاڈ کوئین، اس کے نام سے ایک ہزاروں سال تک وہاں بیزنٹائن کنگز اور یہاں پر پرشین کنگز باقاعدہ انہیں انسانوں کو اپنا غلام بنایا اور پھر اس کے بعد خود خدا بن بیٹھے. ترقی کا راستہ رک لیا. اب کس طرح حقوق انسانی کا نعرہ بلند کیا جائے گا؟ بند ہو گیا. اس کے بعد انسان آگے چلا. اگر رومن مائتھولوجی کو دیکھیں اور انڈین مائتھولوجی کو دیکھیں تو وہاں تو صاحب جانوروں کو، بندروں کو، ہاتھی کو، گائے کو خدا سمجھا جاتا ہے. جمیل بھائی، جو جانور جسے ڈر لگتا ہے اس کو. جمیل بھائی، ایک سوال آپ سے اور بھی میں ایڈ یہیں پہ کرنا چاہوں گا. وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو فیوچر پریڈکٹ کرتے ہیں ایسٹرالوجی کے ذریعے اور بہت دفعہ بتا بھی دیتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے موسم کا حال آج پریڈکٹڈ ہے، شام کو کل ہوگا، تو ہم اتنا ہی بتاتے ہیں. تو اس کے بارے میں چاہوں گا کتنے حد تک وہ سچ ہوتا ہے، کتنا ہم اس پہ بلیو ہمیں کرنا چاہیے ایز اے مسلم، یا کس طرح عمل کرنا چاہیے. لیکن ایک بریک کا وقت ہے، واپس آئیں گے اور آپ ہی کے انشاءاللہ سوال کا جواب آپ سے لیں گے. دیکھتے رہیے رمضان کا سما. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم بیک کہتے ہیں. رمضان کا سما آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے علماء کرام موجود ہیں. ہم سوالوں کا جواب بھی
لیں گے, اور اگر آپ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں تو ضرور شامل ہو جائیے. اس وقت میں بات کرنا چاہوں گا ایک بہت اسپیشل ادارہ ہے, بہت اسپیشل شخصیت ہے, ان کے بارے میں جو ہمدرد فاؤنڈیشن کی بات جب ہم کرتے ہیں تو حکیم سعید صاحب کی بات آتی ہے. اور سب سے پہلے جو جب ہم ہمدرد کی بات کرتے ہیں, حکیم صاحب کی بات کرتے ہیں, تو جو افطار اور سحر کی جو کلاک ہے وہ پاکستان میں ہمیشہ سے آلموسٹ آن ایوری چینل وہ ہمدرد نے اسپانسر کیا, یعنی کہ روح افزا ایک ایسا ڈرنک جو ہمارا پاکستان کا, جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا وہ ڈرنک ہے جو پوری دنیا میں مشہور ہو چکا ہے, اور اب اس کو جانا پہچانا ہی پاکستان کی ڈرنک سے جاتا ہے. یعنی روح افزا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ حکیم سعید صاحب ایک بہت بڑی شخصیت ہے جن کو آج ہم یاد کرتے ہیں. اور آج اسپیسیفکلی کہ 27 رمضان ہے, تو 27 رمضان کو حکیم سعید صاحب یہ کہتے تھے کہ ہمیں پاکستان کا دن 14 اگست کو نہیں بلکہ 27 رمضان ہے, تو ویسے ہی ایک نہایت ہی مبارک دن ہے, شب قدر کی رات ہے, شب قدر کا دن ہے, ہم عبادت کر کے اگلے دن شروع کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہ دن ہے کہ اس کو آپ کہیں کہ یہ ہے پاکستان کا دن, اور انہوں نے اپنے پاکستان کے لیے ایسے ایسے ادارے بنائے, اور ان اداروں کو پھر آگے جو اس کا نفع تھا وہ پاکستان کے لیے انہوں نے وقف کر دیا. اب آپ خود دیکھیں کہ کیسے وہ انڈیا سے کن حالات میں جو وہ مائگریٹ کر کے آئے, تو کیا حالات تھے, کیا قسم پرسی کے حالات تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے 1948 میں یعنی کہ صرف پاکستان بننے کے 1 سال بعد ہمدرد دواخانے کی بنیاد رکھی. اور پھر جس طریقے سے انہوں نے طب کی دنیا میں جو آلٹرنیٹیو میڈیسن جس کو کہتے ہیں, انہوں نے اس میں اتنا سرو کیا, تقریباً میں ان کا پڑھ بھی رہی تھی کہ انہوں نے تقریباً 50 لاکھ سے زائد مریضوں کا علاج کیا. اور سر آپ یہ مت سمجھیے گا کہ جنہوں نے علاج کیا تھا وہ لوگ پاکستان میں ہی رہتے تھے, یہ لوگ بنگلہ دیش میں بھی تھے, یہ لوگ افریقہ میں بھی تھے, دنیا بھر میں جو تھے وہ لوگ آتے تھے. اور کیونکہ اتنے بڑے طبیب تھے کہ لوگ ان سے ان کے علم کا استفادہ بھی حاصل کرتے تھے. اور جیسے بھی آپ نے بات کی ہمدرد کے شربت کی, سو اس شربت کے بغیر اگر وہ ہمارے افطار ٹیبل پہ نہ ہو, جتنی مرضی بھی آپ ڈائٹ کر لیں وہ آپ کو شربت ضرور چاہیے ہوتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ مدیہ آپ نے اتنی اچھی بھی بات ان کے بارے میں بتائی ہے, تو یہ وہ آئیکونز ہیں جن کو ہمیں ہمیشہ یاد یہ رکھنا چاہیے. اور لوگ آج کسی کی کیوں تعریف کرتے ہیں ان کے جانے کے بعد, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں ایسا کام کر جاتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے یاد رہتا ہے. اور ہمیشہ یہاں پہ یہ بھی لرن کرتے ہیں اپنے شو کے تو کہ صدقہ جاریہ کیا ہے, تعلیم حاصل کرنا, یعنی دوسرے کو تعلیم دینا اور اتنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا. انہوں نے کالج ہو, یونیورسٹی ہو, اسکول ہو, کوئی بھی تعلیمی ادارہ ہو, انہوں نے بہت اس کے لیے کام کیا اور اتنا زیادہ کام کیا, بچوں کو مفت تعلیم دی. اور صرف تبھی نہیں, ان کی زندگی میں نہیں, آج تک وہ جاری و ساری ہے. تو ہم یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ جب ہم کسی اچھے انسان کو یاد کرتے ہیں تو اس کی اچھائیوں کو بیسکلی یاد کر رہے ہوتے ہیں. اس کا نام اللہ تعالیٰ تبھی قائم و دائم رکھتا ہے کہ آج ہم حکیم سعید صاحب کو یاد کریں, اس کی وجہ سے کہ وہ کام بہت زبردست. ایگزیکٹلی. اور جیسے انہوں نے کیا ہمدرد یونیورسٹی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اب کتنی زبردست ایکسیل کر رہی ہے. انہوں نے لوگوں کی ایجوکیشن پہ جس طریقے سے کام کیا, میڈیکل ایجوکیشن پہ جس طریقے سے کام کیا, تو ایک طریقے سے تعلیم بھی دیتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں نا روز اپنے شو میں صدقہ جاریہ کی کسی نہ کسی طریقے سے کہ لوگوں کو ترغیب حاصل ہو کہ لوگوں کی تعلیم میں انویسٹ کریں, تو یہ ہے اصل صدقہ جاریہ جو انہوں نے کیا. مور دین 189 بکس لکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اتنا ایک لرنڈ آدمی. اور ہمیں تو یہ فخر ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی ایسی شخصیت کو یاد کرتے ہیں, ان کا نام لیتے ہیں کہ وہ پاکستانی ہیں, اور ہمارا پرائڈ ہے حکیم سے 189 بکس لکھنا. اور پھر وہ علمی کتابیں اگر آپ ان کو پڑھیں تو بالکل, اور بہت لوگ فائدہ استفادہ اس سے آج بھی اٹھا رہے ہیں. اور یہ تو ہم عد کر رہے ہیں, اٹھاتے رہیں گے فائدہ. اور انشاءاللہ ہم حکیم سعید صاحب کو یہاں پہ خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے اتنا زیادہ کام کیا, پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا. یہ گھرانہ ہی ایسا ہے. بالکل, کراچی میں آپ جانتے ہیں جب مائیگریشن ہوئی تو کراچی میں آغاز کیا تھا. وہی میں بتا رہی تھی کہ 1948 میں انہوں نے ناصر آباد میں ان کا گھر تھا ہمدرد دواخانہ, ایک چھوٹے سے کمرے سے انہوں نے آغاز کیا. اور اب آپ ان کی ہمدرد یونیورسٹی دیکھیں اور پورے گھرانے کی اتنی خدمات ہے. جیسے ان کی اپنی بیٹی محترمہ سعدیہ راشد ہیں, انہوں نے بھی جو ہمدرد فاؤنڈیشن ہے جس طریقے سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں, ان کی بھی جس کاوشیں ہیں وہ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے. اور یقیناً یہی وہ صدقہ جاریہ ہے جس کے حوالے سے ہم بھی بار بار بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس دنیا سے جاؤ تو ایسے کام کر کے جاؤ کہ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے. اور آج بھی ان کا یہ ہمدرد دواخانہ, ان کی ہمدرد فاؤنڈیشن, ان کی یہ ہمدرد یونیورسٹی لوگوں کی خدمت کر رہی ہے. اور میں چاہوں گا تمام پاکستانی جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, وہ ضرور حکیم سعید صاحب کا ذکر اپنے بچوں کو ضرور بتائیں, کیونکہ ہم ان کے
کام سے، جو ان کا نیک اچھا عمل ہے، اس طرح کے لوگ ہمارے رول ماڈلز ہیں، اس طرح کے لوگ وہ ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، تاکہ اپنے ملک کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. ہم اپنی ذات کے لیے تو پیسہ کمانا، تعلیم حاصل کرنا، اپنی پرسنل چیزوں کے لیے تو ہم بہت پوزیسو ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں مطلب یوں چاہیے، ہمیں پیسہ یہ چاہیے، لیکن جو لوگوں کے لیے کام کر جائے وہ اصل کام ہے. تو ان کو یاد بھی کیجیے گا، ان کو سلام پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں. حسن بھائی ایک بات اس میں جی سارے میں ضرور پلیز. اور ایک لفظ میں ان کی مکمل تعریف ہے. ہمدرد فاؤنڈیشن جو ہے وہ وقف پاکستان ہے. یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لفظ میں نا حکیم صاحب کی، ان کی فاؤنڈیشن کی ہر چیز کی ایک مکمل تعریف ہے. ایک عظیم ہستی جنہیں آج ہم اتنے سال بعد بھی یاد کر رہے ہیں، ایسے ہی تو نہیں کر رہے. اور سارے بھائی جتنا بھی اس کا جتنا بھی پروفٹ ہے، آپ دیکھیے کہ یہ پاکستان کو جاتا ہے. پاکستان، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، کتنی کمال بات ہے کہ کوئی ایسا کام کر جائے. اور ہم لوگ اتنا دل کس کے پاس ہے؟ میں نے تو ان کے علاوہ مثال نہیں ہے. ایسے لوگوں کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے، اپنی باتوں میں بھی یاد رکھنا چاہیے. آگے بڑھیں گے. اور جمیل بھائی آپ سے گفتگو جاری تھی، اور جمیل بھائی بہت ایک بہترین آپ سے سوال یہ تھا کہ جس طرح آپ ایک تو پہلا سوال آپ سے کیا، اور دوسرا سوال یہ بھی تھا کہ اسٹرالوجی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے. جیسے موسم کے حال کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کل بارش ہونی ہے یا پرسوں بارش ہونی ہے. یہ بھی تو ایک ایسی چیز ہے کہ ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو لوگ اپنی لائف کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں آپ سے ایک عرض کروں کہ سب سے پہلے تو میں حکیم صاحب کی بات کروں گا کہ ہم بھی جب بچپن میں تھے، آہستہ آہستہ بڑے ہوئے، تو ہم نے ہمدرد کا ایک رسالہ بچوں کے لیے ہوتا تھا، اس کو پڑھ کر چھوٹی چھوٹی کہانیاں اور نصیحتیں، وہ ان سے بڑا ہم نے یہ فیض حاصل کیا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ دراصل توہم پرستی، شک، شبہ، اس کو ہم اپنی زبان میں آبسیسو کمپلسو ڈیز آرڈرز بولتے ہیں. اور انسان آہستہ آہستہ اتنا توہم پرست ہو جاتا ہے کہ پھر وہ بات بات پر اپنا پیر ادھر کیوں رکھ دیا، میں نے آج میں ناخن غلط وقت پہ تو نہیں کاٹ لیے، میں نے بال 2 مہینے بعد کاٹنے تھے، اب کیوں کاٹ لیا. کرکٹر کو دیکھا کہ وہ جب آ رہے ہوتے ہیں تو کوئی اپنی کھجاتا ہوا آتا ہے، کوئی پرانا بیٹ لے کر آتا ہے. تو یہ انسانی ذہن میں آہستہ آہستہ آتے آتے انسان کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیتی ہے، ترقی کا راستہ روک لیتی ہے. جس طرح انسان نے چاند، سورج، ستاروں کو سب کو خدا بنایا، اسلام آیا نہیں. یہ پوجنے کی چیزیں نہیں، یہ برتنے کی چیزیں. آگے بڑھو اے انسان، چاند کو بھی تسخیر کرو، کائنات کو تسخیر کرو. یہ جو گائے اور یہ جتنی اجناس کی چیزیں، یہ تمہارے برتنے کے لیے، پوجنے کے لیے نہیں. پوجنے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھک جاؤ. یہ اسلام کا پیغام تھا جس نے آ کر دنیا سے توہم پرستی کا خاتمہ فرمایا. اب آپ کے سوال کی طرف آؤں. حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا عدو ولا طیر ولا سفر ولا حامہ. سفر کا مہینہ منحوس ہے، یہ پرندے منحوس ہیں، فال نکالنا اس سے جو ہے پتہ ہی نہ جانے کیا کچھ ہو جاتا ہے. تو جتنے بھی ہاروسکوپی ہے، جتنی بھی اپامسٹری ہے، جتنے بھی ستاروں کا علم ہے، یہ یونانی فلاسفہ کی فلاسفی ہے، موشگافیہ ہے. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ، اور میں یہ کہوں گا کہ ہمارے میڈیا نے اس بدفعلی کو پھیلانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. مثال کے طور پر ہم دیکھتے تھے کسی اخبار میں صبح اٹھ کر کہ آپ کے زائچہ، آپ اس دن پیدا ہوئے تو یہ ہفتہ ایسا ہوگا، آپ نے صاحب آپ کا یہ ستارہ ہے، اسٹار ہے، تو آپ کا یہ دن ایسا گزرے گا. آج اگر آپ دیکھیں تو عاملوں کو بٹھا کر مختلف چیزیں کی جاتی ہیں. اسی طریقے سے سب نے ہم نے حصہ ڈالا ہے. پڑھے لکھے لوگ، صحیح، بالکل. اگر آپ اسٹرالوجی کی بات کریں، بڑے بریلینٹ برین اس کے اندر ملوث ہیں. وہ باقاعدہ جا کر اپنی زندگی کا حال جانتے ہیں. اسلام نے فرمایا کہ نہیں، جو کوئی کسی اسٹرالوجسٹ کے پاس چلا گیا تو اللہ 40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں فرمائے گا. اور حضور نے فرمایا کہ جس نے فال نکالا یا فال نکالنے کے پاس گیا یا اس کی تصدیق کی تو اس نے میرا اور جو کچھ مجھ پر نازل ہوا یعنی قرآن، اس کا انکار کر دیا. اور آقا کریم علیہ السلام، اس لیے کہ اسلام توکل کی طرف بلاتا ہے. توسل کرنا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب الحبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں کیجیے، اور توکل اللہ کی بارگاہ میں. دیکھیے، ہم توسل کے بغیر توکل نہیں کر سکتے. پہلے توسل ہے، پھر توکل ہے. لیکن جب بھی مرحلہ آ جائے تو پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں توکل کرنا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر کوئی بدفعلی سے نکلتا رہا، کوئی ان کے قریب نہیں گیا، کوئی کسی توہم پرستی میں شامل نہیں ہوا،
کوئی کسی کاہن کے پاس نہیں گیا تو اللہ تبارک و تعالی میری امت کے ایسے 70,000 افراد کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ لہٰذا ہم ستاروں کی تاثیر کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں بذات تاثیر نہیں ہے۔ دیکھیں پتھر کی بھی تاثیر، میں کسی کو ماروں تو سر پھوڑ دے گا، یہ تاثیر ہے، لیکن یہ تاثیر اللہ نے اس میں دی ہے، یہ پتھر میں تاثیر نہیں۔ اللہ چاہے تو آگ کو گلو گلزار کر سکتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو چھری کا کام کاٹنا ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ میرے اسماعیل کے نرخرے پر نہ چلنا، تو اب چھری کا حکم سسپینڈ ہو جاتا، چھری کاٹ نہیں۔ میں نے چھری سے پوچھا کیوں نہیں کاٹا، کہا گوشت ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے تو کاٹ دیتی ہوں، نور ہوتا ہے تو ہار جاتی ہوں، لہٰذا وہ نور مصطفیٰ ان سے چلنا تھا۔ تو میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر وہ قادر مطلق ہے۔ جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو گویا ہم اللہ کی تقسیم پر بھی اعتراض کرتے ہیں، اللہ کی تقدیر کا بھی اعتراض کر جاتے ہیں، اور یاد رکھیے تقدیر الہی حق ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے، شرک ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پر توکل کیجئے، اور جو اس کا بہترین طریقہ پنجگانہ نمازیں پڑھیے، اللہ سے دعا مانگیے، جو بھی پریشانی ہو وہی دور کرے گا۔ جمیل بھائی، میں دیکھا ہماری یوزلی خواتین جو ہے نا وہ بہت بیوقوف ہوتی ہیں اور بہت جلدی آ جاتی ہیں۔ آپ نے پورے کراچی میں دیکھو دیواروں پہ لکھا ہوگا فلانا عامل بابا، فلانا عاملہ بابا، جہاں کام رک رہے ہوتے ہیں لوگ انہی کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ریزن ہے، پوری بات کریں گے، لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا۔ جی جناب، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے سما میں ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں شک و شبہات کی توہم پرستی کے حوالے سے، اور بریک پر جانے سے پہلے ایسن نے ایک سوال بھی چھوڑا تھا سارم بھائی کے لیے۔ بالکل وہ سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل گھر اجڑ جاتے ہیں لوگوں کے صرف وہم توہم پرستی کی وجہ سے۔ جس طرح یہ جو آپ نے بتایا کہ دیواروں پہ ہم دیکھتے ہیں لکھا ہوتا ہے کہ عامل بابا، اور آئیے اور اپنی پسند کی شادی بھی کر لیجئے محبوب آپ کے قدموں میں، اور اس طرح کے دیگر سلوگنز ان کے لگے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ قابو کرنا ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے۔ تو سارم بھائی نے مجھے یہ بتایا کہ بہت سی فیملیز ان کے پاس ایسی آئی جن کے حالات خراب، یعنی ان کا گھر صرف اجڑا اس لیے کہ وہ میاں بیوی جو تھے وہ عاملوں کے چکر میں تھے۔ وہ بڑی ایک عجیب انہوں نے واقعہ سنایا سارے میں چاہوں گا آپ آڈینس کو بھی بتائیں۔ احسن بھائی، بہت سارے مشہور واقعات ہیں۔ لاہور کا بھی ایک واقعہ شاید آپ لوگوں کو یاد ہو، جو 3 بچوں کو ذبح کر دیا تھا۔ جی، ذبح کر دیا تھا بچوں کو، نا۔ اچھا، پھر لاہور کا ابھی کا واقعہ ہے، لاہور یہ پنجاب کی جگہ کا، کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، بیوی چلی گئی کہ اس نے بولا کہ بچی جو تمہاری نہیں ہے، تو اس نے اس بچی کا جو ہے نا دم گھوڑ دیا ہاتھ رکھ کے، اور اس معصوم بچی کو مار دیا اس نے۔ تو یہ چیزیں وہم اور شک یا اس طریقے سے کوئی کئی بھی بات کسی نے ذہن میں بٹھا لی، یہ عذاب کی طرف لے جاتی ہے انسان کو۔ میرے پاس شیلٹر میں ایک لڑکی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے، اس نے ایون خودکشی بھی کر لی تھی کہ اس کو وہم ہوتا تھا، وہ جا کے نیٹی جیٹی سے کود گئی تھی، پھر بچا لی، اس کو کہہ رہی آئے ہاتھ مجھے یوں نکال کر کے لے آئے، وہ ہاتھ بات کچھ نہیں تو کوئی بندہ تھا کود کر کے نکال کے لے کے آیا تھا۔ خیر، تو سر یہ تو سائیکولوجیکل ایشو بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل، لیکن وہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، ہم لوگ کہیں اور لے کے جاتے ہیں نا ان باتوں کو۔ اس کو کیا ہوا، میرے اوپر اثرات ہیں، مجھے جو ہے وہ حال آتا ہے، ہر جمعرات کے دن حال آنا شروع ہو گیا اس پہ۔ ایک ہمارے پاس عورت تھی، بہت تیز تھی، گاؤں کی، وہ آئی ہوئی تھی، وہ رہ رہی تھی، تو اس پہ حال آتا تھا، اس پہ جلال آتا تھا، اس کے جلال نے اس کا حال ختم کر دیا۔ بالکل یہ صحیح ہو گئی۔ اچھا، جس دن جمعرات نہ پتا ہو اس کو کیا جمعرات ہے، اس دن اس پہ حال بھی نہیں آتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں وہم کی ہیں، وہم آپ کریں گے۔ ہاں، اب کالی بلی، میں اپنی بات کرتا ہوں، کالی بلی، ایک مینا، ہماری خالہ تھی، ان کو بہت وہ ہوتا تھا، ہمیں لے کے جا رہی ہوتی، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، کہیں بازار جا رہی ہیں، کوئی کالی بلی راستہ کاٹ گئی، واپسی آ جاتی تھی گھر۔ ایک مینا دکھ گئی تو نہیں، اب تھوڑی دیر بعد دوبارہ نکلے، کسی نے پیچھے سے آواز مار دی۔ اور یہ سارے یورپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ زیادہ توہم، جتنے سپرسٹیشس وہ لوگ ہیں۔ دیکھیں، آؤل کی بات کر رہی تھی، امریکہ میں تو اس کو لکی کہا جاتا ہے۔ جی، لکی کہا جاتا ہے، اپوزٹ ہے، مگر ہم اس کو کدھر لیے بیٹھے ہوئے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک چیز جو لکی کہنا بھی توہم پرستی ہے۔ جی نہیں، میں وہ نہیں کہہ رہا۔ میں نے جو بات کی وہ تو مینٹل ہیلتھ کی ایشو ہے، وہ بڑا ضروری ہے، اس کی طرف بھی شیزوفرینیا ہوتا ہے، لوگ بائی پولر ہوتے ہیں، تو اس کا پراپر، جی، لوگ کہتے ہیں آواز آ رہی ہے۔ لیکن جو میں اچھا خیر، جو سارم بھائی کی بھی ہم دیکھ رہے ہیں، آرگنائزیشن کا نمبر بھی چل رہا ہے، سارم بھائی نے تھرو آؤٹ دا رمضان ہمیں ایسی ایسی فیملی سے ملاقات کرائیں کہ جن پر بینگ اے مسلم ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی مدد ضرور کریں تاکہ وہ بھی ایک باعزت جو روزگار کما سکیں۔ اور آج کے ٹاپک میں اسپیسیفکلی، کیونکہ دیکھیں ہم نے توہم پرستی کی اتنی مثالیں اپنے آس پاس دیکھی، لیکن جو شک شبہ وہم ہمارے اندر آ جاتے ہیں، کیا اس سے کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا کلام ہے اللہ پاک کو اسم یقیناً
کہ جس سے ہمیں دل میں شک بیٹھ جاتا ہے، کبھی کبھی وہم بیٹھ جاتا ہے وسوسے کسی انسان کو لے کے بھی، کوئی ویسی چیز، تو یہ نکل سکے دل سے؟ جی بالکل نکل سکتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی تھی کہ سب سے بہترین چیز اس مرض کو دور کرنے کے لیے، میں مرض سے ہی تعبیر کروں گا، توکل ہے پروردگار عالم پر. اب توکل کو پیدا کرنے کے مختلف ذرائع ہیں. اچھا، پروردگار عالم کے اسم سے بہتر کون سا اسم ہو سکتا ہے کہ جو توکل پیدا کرے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یہ بہترین اسم ہے پروردگار عالم کا جس میں توکلت علی الحی الذی لا یموت. اس طریقے کے اسماء مبارکہ خصوصاً جو علماء نے تاکید کی ہے وہ ہے کہ آپ جب نماز پنجگانہ اول وقت میں پڑھیں تو نماز پنجگانہ پڑھنا اور اس کے اول وقت میں پڑھنا خصوصاً جو خوشنودی کا وقت ہے، یہ باعث بنتا ہے کہ آپ توکل کی جانب آپ کا سفر شروع ہو گیا، آغاز ہو. پھر اس میں اکسیر کا درجہ رکھتی ہے آیت الکرسی. آیت الکرسی کی تلاوت کرنا، دن میں اگر 5 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے. اب یہ 2 چیزیں ہو گئیں پروردگار عالم کے ساتھ خاص. ایک چیز ہے حقوق العباد، تو اس میں اگر آپ صدقات وغیرہ ادا کریں تو صدقہ چونکہ مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے، بہت سی مصیبتوں کو دیکھ کے وہم پیدا ہوتا ہے. اب میں اس کی طرف آپ کی جانب اشارہ کروں، بہت ساری چیزوں کی طرف ہمارے مہمانان نے اشارہ فرمایا. میں ایک قدم اور اس کو اگلی منزل پہ لے جاتا ہوں. مینٹل ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے، نفسیاتی مسئلہ بھی ہوتا ہے. ایک اور مسئلہ ہے کہ صاحب سحر کرا دیا، عمل کرا دیا، یا یہ بدفعلی ہو گئی، یہ نحوست آ گئی. مثال کے طور پہ میری دکان نہیں چل رہی. دکان کیوں نہیں چل رہی؟ کسی دکاندار سے بنتی نہیں ہے جو پڑوس میں ہے، تو اس نے کوئی عمل کرا. نہ آپ ٹائم پہ دکان کھول رہے ہیں، نہ آپ زیادہ دیر بیٹھ رہے ہیں، نہ آپ مال اچھا رکھ رہے ہیں، نہ آپ کا بیہیویئر اور اخلاق دوسروں کی نسبت اچھا ہے، اور آپ نے ڈال دیا کہ کسی نے مجھ پہ عمل کرایا ہے. یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس کی تعبیر ہے. روایات میں بھی آیات میں بھی اگر آپ غور کریں تو بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جو خود بندوں نے کمائے ہیں. میں آخری جملہ اس طرح کروں، کسی کی شادی میں تاخیر ہو گئی، کوئی خاتون مثال سن رسیدگی کو پہنچ گئی، شادی نہیں ہوئی، تو بھائی جب پہلے رشتے آ رہے تھے، کف آ رہے تھے، بہترین دنیا دین دونوں کے اعتبار سے بہتر تھے، آپ نے خود سخت ترین شرائط رکھ کے ان کا انکار کیا اور بعد میں بندش کرائی. بہت اچھی بات ہے علامہ صاحب، بہت خوبصورت. کیونکہ ہمیں بریک پہ جانا، میں چاہوں گا جمیل بھائی بھی ہمیں لوگوں کو، جو آڈینس جو بھی اس وسوسے میں ہے یا ان کو پریشانی ہوتی ہے، کیا پڑھنا چاہیے ان کو؟ کوئی تعلیم دیجیے. دیکھیں آسان لفظ تو یہ ہے کہ انہیں اس چیز کی گردان کرنی چاہیے، تسبیح پڑھنی چاہیے، لا غالب الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا قادر الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا مالک الا اللہ. تو اللہ کی اسم صفات کو کہ کوئی چیز اللہ کے علاوہ غالب نہیں ہے، لہذا تقدیر اسی کی چلنی ہے. اور یہ سمجھ لیجئے ہم خواہشات بڑھاتے ہیں، نتیجہ ہی نکلتا ہے کوئی خواہش پوری نہ ہو تو ہم توہم پرستی کی طرف چلے جائیں. اور یاد رکھ لیجئے دنیا یہ خیر و شر کی دنیا ہے، نفع و نقصان کی دنیا ہے. یہ جنت میں جا کر نفع ہی نفع ہے. اس دنیا کے اندر آپ کو بیماری بھی آئے گی، آپ کے اندر کوئی تنگی بھی آئے گی، آپ کا راستہ بھی رکے گا. لہذا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ فرماتا پوری دنیا مل جائے اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، اور اللہ فائدہ پہنچانا چاہے تو پوری دنیا اسے روک نہیں سکتی. اور میں ایک تعلیم ضرور دوں گا کہ ہمارے سارے بھائی بہن جو دیکھ رہے ہیں وہ ایک کلمہ ضرور پڑھا کریں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کو پڑھ کر گھر سے نکلے، انشاءاللہ آپ کو اللہ توکل بھی عطا فرمائے گا، تیقن بھی عطا فرمائے گا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اچھا جی، نازیہ بھی ہمارے ساتھ کچن میں بڑی زبردست خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں، تو ذرا ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد نازیہ کے پاس جائیں گے اور دیکھیں گے کہ نازیہ آج ایسی کیا چیز بنانے جا رہی ہیں جو کہ ہم عید پہ بڑی آسانی سے اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں. لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دیکھتے رہیے رمضان کا سما، اور آپ سب کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی، تو آپ کو ہم ایک بار پھر سے رمضان کے سما میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم اپنے کچن میں موجود ہیں، اور کچن میں ہمارے ساتھ ہیں
نازیہ نازیہ سوری اصل میں تھوڑی سی پیچھے سے آواز کہاں غائب ہو گئی میں غائب اس لیے ہوئی ہے کیونکہ یہاں پہ کتنا پیارا بچہ بیٹھا ہوا ہے, مجھے اور پیچھے آوازیں آ رہی ہے اور سب مجھے لگتا ہے اسی بچے کی بات کریں. اور احسن ہائے میرا دل دکھ گیا انوتی آج تو. نہیں آج نہیں دل نہ مدیہ مجھے بھول گئی. آج کمپٹیشن. ایک سیکنڈ آپ دونوں جو ہے نا آج ایک جیسے کلر پہنے اور مجھے آپ لوگوں نے چھوڑ دیا بیچ میں, لیکن میں نے کہا میرا کراؤڈ جو ہے نا وہ نہیں چھوڑتا. کیا بات ہے, تو ذرا میں چاہوں گی اتنا پیارا میری میچنگ یہاں پر ہے. آج مجھے کمپٹیشن دے دیا اس بچے نے کہ تالیاں ہونی چاہیے. احسن تو ہمیشہ اچھا تیار ہوتے ہی ہیں, اور آج جو ہے نا یہ بچے نے جو ہے نا آپ کے مقابلے پہ آ کے کھڑا ہو گیا. مائک ہے کسی کے پاس, ذرا پوچھے تو مائک دیجیے گا پلیز. ان کا نام پہلے پوچھتے ہیں کہ آج اسپیشل تیار ہو کے آئے ہیں. آپ دیکھیں پورے پرنس کوٹ میں پہنے ہوئے, اور کیا جوتے بھی تو آپ چیک کریں. ہاں شوز بھی ذرا دیکھیں نا ماشاءاللہ سے, کیا بات ہے. مائک چل رہا ہے, یہ دیکھیں نہیں آپ سے جیت گیا آج جیت گیا. میں کیونکہ شوز ان کے جو ہے نا وہ کمال ہو گئے بھائی. علی مجھے یہ پتا ہے کس نے تیار کیا آپ کو؟ میری مما نے. مما ایسے ہی تیار کرتی ہیں ہر روز. اور شاپنگ کس نے کرائی تھی جوتوں کی؟ تو لگ رہا ہے عید کے لیے تیار ہو کے آئے آج آپ. اچھا کیا کر رہے ہیں؟ آج بھی عید ہے ہمارے یہاں پہ, روز عید ہوتی ہے. ابھی تو میں اپنے اسکول کے اسسمنٹس کے لیے پریپیئر ہو رہا تھا, اور روزے وغیرہ میرے اچھے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور آپ کی ماما یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں؟ اچھا ماما از ناٹ ہیئر. کس کے ساتھ آئی تو بتائیں. مائی فادر. کہاں بیٹھا ہے؟ اچھا یہ ذرا اوپر ہاتھ اٹھائے فادر. فادر ہاتھ اٹھائے. یہ ہے جی ان کے فادر کی تالیاں گفٹ دیتے جی. بیٹھ جائیے. ماشاءاللہ فادر نے بھی اپنا بہت خیال رکھا ہوا ہے, بہت اچھا لباس انہوں نے پہنا ہے. یہ بس کچھ سالوں بعد یہ رکھیے تالیاں بجائیے. یہ بیٹھیے. میاں داد کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہے, بیٹھیے. یہ میاں داد کی جانب سے آپ کے لیے گفٹ ہیمپر ہے. اور ایک بچہ جو مجھے کوئی نظر, یہ میاں داد کی طرف سے بہترین قمیص شلوار ہے, یہ آپ کے لیے گفٹ ہیمپر. میں ذرا کھول کے, واہ یار, اوہو میاں داد نے تو کمال کر دیا بھائی. یہ لیجئے. ہم نے بھی دیکھنا ہے. ایسے نہیں ہے کیا جو میاں داد صاحب ہے ان کا برانڈ ہے؟ ہاں جی, یہ مجھے نہیں, ان کا نہیں ہے, جاوید میاں داد صاحب کا نہیں ہے برانڈ, لیکن نام بڑا کیچی ہے مدیہ. وہی دھیان جاتا ہے. تالیاں نہیں بج رہی, رہنے دیتے ہیں. یہ آپ رکھ لیجئے آپاس کا, یہ آپ رکھ لیجئے آپاس کی طرف سے. یہ بیٹا آپ رکھ لیجئے آپاس کی طرف سے. یہ آپ رکھ لیجئے. لائیے جی الفتح کا گفٹ ہیمپر دیجئے. یہ ماں جی آپ رکھ لیجئے. ماں جی آپ کی تالی نہیں بجا رہا کوئی؟ یہ میرے بھائی آپ رکھ لیجئے الفتح کی جانب سے. یہ آپ رکھ لیجئے. اور نازیہ بولیں گی میرا سارا ٹائم جو ہے نا وہ کہیں اور چلا گیا ہے. نہیں مجھے اسپیشل ٹائم ملے گا, آپ اگر ٹائم لے بھی لیں گے تو. نہیں آپ بتائیے. میں آج اگر آپ نہیں بولیں گی تو میں آج موٹر سائیکل دے دوں گا. اس سے پہلے بھائی نازیہ میں نے اس لیے آپ کو ذرا ٹائم بڑھوا دیا تاکہ آپ آرام سے یہ دیکھیں دوستوں. کیونکہ مدیہ نازیہ آج کیا ہو گیا؟ آج بھائی وہ اتنا پیارا بچہ دیکھیں آج ان کو نازیہ بولو, آپ کو مدیہ بولو. جی ہم سارے نام, ساری پیاری پیاری لڑکی نازیہ ہیں, ساری پیاری لڑکیاں مدیہ ہیں. صحیح ہے نا, سبھی پیارے ہیں, سارے پیارے پیارے ہینڈسم لڑکے ایسے ہیں. لیکن جو یہ علی ہینڈسم ہے سب کو کمپٹیشن دیا. لیکن علی نے جو ہے نا آج کمپٹیشن دیا. دیکھیں یہ تو نہیں کہیں گے کہ احسن آپ سے بہت اچھا تیار ہو کر آئے, لیکن آپ کے کمپٹیشن میں آ گئے. کیا بات ہے. مجھے لگ رہا ہے مجھ سے ان کے جوتے دیکھنا بڑے پیارے, شوز بہت پیارے ہیں. اچھا وہ بتائیے آج کیا بنایا؟ اوکے میں نے میٹھے کے لیے تھوڑا سا ڈفرنٹ بنایا, کیونکہ ہم روز دیسی میٹھے کھا رہے تھے, تو میں نے تھوڑا سا اس میں فیوژن ایڈ کر دیا کہ اس میں سموسہ پٹی کے ساتھ میں نے جو ہے نا تھوڑا فروٹس وغیرہ کو مکس کر دیا ہے. سموسہ پٹی, سموسہ پٹی بولتے ہیں. ابھی سموسہ پٹی سے پٹی میرے گلے کی وجہ سے ہو رہا ہے, انگریزی کی وجہ سے نہیں. ایکچولی میں نے نا ایسن سے سیکھا ہے. ایسے نہیں, میں نے یو کے جا کے سکونز نہیں کھانے, نے کہا میں سموسہ پٹی کھائیں گے. نہیں یہ میرے گلے کی وجہ سے تھوڑا سا, ورنہ میں پٹی ہی بولتی ہوں. اب زور لگا کے بولنا تو پٹی آئے گا. ٹھیک ہے, میں اسے بتاتی ہوں کہ اسے بیسکلی جو ہے آپ دو طرح سے بنا سکتے ہیں. ایک تو میں نے یہاں پر اس کے اوپر جو بائنڈنگ کے لیے جو بنایا ہے وہ میدا ساتھ میں انڈا. اس میں کارن فلاور نہیں لکھا کیونکہ آپشنل ہے, آپ کارن فلاور ڈال سکتے ہیں. میدا اور ہمیشہ کارن فلاور کی جب بھی آپ بنائیں گے چیز یاد رکھیں 2 چمچ میدا تو 1
1 चम्मच कॉर्नफ्लावर होना चाहिए। अच्छा, इसमें मैंने फिर शुगर भी ऐड किया है। ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं बहुत समोसा नहीं खा सकते तोड़कर, तो उनके लिए ये होता है कि इसका अगर आप कवरिंग कर लेंगे, या छोटे बच्चे हैं तो ये नरम हो जाता है, इसके लिए बहुत अच्छा है। वरना आप डायरेक्ट समोसे को बनाकर इसको आप फ्राई भी कर सकते हैं। दिस इज लाइक लिटिल सॉफ्टर एंड दिस लिटिल हार्डर। अक्सर देखो बुजुर्ग नहीं खा सकते, उनके लिए समोसे के लिए आप इस तरह कर लें तो हाँ उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया कि समोसा पट्टी ली, उसमें मैंने ये मिक्सचर बनाया था जिसमें आप कोई भी फ्रूट यूज कर सकते हैं जो जरा सा सॉफ्ट हो, लाइक अनार, वो क्या कहते हैं उसे, अंगूर, बनानास तो हैं इसमें, स्ट्रॉबेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज नहीं है तो खाली बनाना डाल दें, बनानास नहीं है खाली आप पीच डाल दें। क्रेप्स होते हैं ना, ये क्रेप्स की देसी फॉर्म है, देसी फॉर्म है, एग्जैक्टली, ये आप समझ रहे, बिल्कुल मैं ये कहने वाली थी। ये पुरानी फ्रूट चाट थी कल की जो बची होती वो भी भला डाल, वो भी डाल सकते हैं, सो ट्रू, नरम हो जाती है। वो देखिए हंस रही सब, बच जाती है प्याले में थोड़ी बहुत, एक बना लें, उसके 2 समोसे बनाए मैंने। अच्छा, फिर इसमें मैंने खोपरा भी डाला है, इसमें मैंने ड्राई फ्रूट भी डाला है, ऑल ऑप्शंस। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो चीज़ करनी थी, इसको बॉक्स जो है ना इसको आपने इस तरह बना देना है। इस पर आपने जो है ना कवर कर देना है इससे, जो ये है मैदा, और उसके बाद इसमें फिलिंग करनी है। फिलिंग करने के बाद आपने इस बॉक्स को ऐसे ऐसे कवर कर देना है, ठीक है। और कवर करने के बाद भी आप इसके ऊपर जो है ना जहाँ पे साइड्स खुली हैं वहाँ पे आप मैदा से इसको जो कवरिंग कर सकते हैं। अच्छा, जब आपने फ्राई करना है तो इसी वाले मिक्सचर में इसको लेके फ्राई कर दें, और अगर खाली फ्राई करना है तो खाली भी आप इसे फ्राई कर दें। ठीक है, जबरदस्त। और ये जो आपने बड़ा जबरदस्त ये स्लश आज बनाया हमने, और ये स्ट्रॉबेरी स्लश है, हाँ बहुत मजे का। पर मुझे क्यों लग रहा है स्पेशली इसमें आपने एक फ्रीजी ड्रिंक भी डाली हुई है या नहीं डाली? नहीं, सिर्फ इसमें जो है बहुत ज्यादा क्रश वो है आइस है, मतलब जो हमने ब्लेंडर में ब्लेंड कर दी, स्ट्रॉबेरीज है, और मैंने इसमें शुगर डाली है। अच्छा, ये बता दूं, जो मैंने ये वाला मिक्सचर बनाया था ना, जो स्वीट पैटीज का, वो बनाया था गुड़ के अंदर। गुड़ के अंदर फ्लेवर बहुत ईद वाले दिन आपको अल्लाह भला करे, नहीं, इट्स नॉट अबाउट डाइट, गुड़ छोड़ दें, सीरियसली इट्स नॉट अबाउट डाइट। चीनी का टेस्ट जो होता है ना जरा ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है, जो गले को लगता है एग्जैक्टली। थोड़ी कम चीनी डाल लें, नहीं, एक दिन गुड़ महंगा है, गुड़ महंगा है, आपको पता है, ठीक है ना डालो गुड़, चीनी डालो बस, लेकिन मेरी रेसिपी में गुड़ अपनी मर्जी आ गया। मुझे एक चीज बताएं, इस तरह तो फिर आपने बड़ी इनोवेटिव आप हैं, वैसे मैंने देखा कि नाज़िया कोई ना कोई नई चीजें लेके आती है, बनाती हैं, और अपने मिक्सचर इसमें कुछ और भी चीजें डाल सकती है, यानी आपने तो इसका मीठा बिल्कुल, हाँ, इसमें खोया वगैरह डालते हैं लोग जो घर पे, लेकिन खोया भी इतना महंगा हो गया, तो मैं कहती हूँ चलो कोई नहीं, आप वो चीज़ें ऐड कर लो। जिस तरह अगर आपने जिसने गुड़ की बात की, अगर आपने जो है ऐसा कोई फल जो सबसे आपके पास जो चीपर आपको फल नजर आ रहा है, तो वो आप लेकर वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे एप्पल पाइज होती है, उनके अंदर एप्पल ही होता है ना, बिल्कुल, एप्पल को उबाल के मैश किया होता है हल्का सा, वो मजे का। नहीं, उसका ये होता है एप्पल का बनाने का तरीका कि आपने वो पैन ले लिया, उसमें हल्का सा आपने पानी ले लिया, हाँ पानी ले लिया, और उसके बाद शुगर डाल दी, और आपने वही सिनेमन उसके बाद एंड में बिल्कुल उसके नहीं, अब इसकी अगर एप्पल पाई बनानी है, बिल्कुल ये बन सकता है, सेम चीज। नहीं, आप दोबारा बताएं कैसे। आपने एप्पल को थोड़ा उबाल के, मेरे ख्याल से उसमें एप्पल को पानी के साथ में आपको थोड़ा सा शुगर, आप उसमें सिनेमन जो है वो डालते हैं, आपने उसको वो डालनी है, और फिर आपने उसको बनाना है, नहीं, उसमें बीच में, क्योंकि हम वो जो एप्पल सिनेमन टोस्ट खाते हैं, जो फ्रेंच टोस्ट होता है, तो एग्जैक्टली वही, फिर आपने बस उसका वो ऊपर भी रख लें उसको। अच्छा, उसमें वो एप्पल को आप नोटिस करें, अगर हम वैसे खाते हैं तो वो इतना मीठा नहीं होता, लेकिन जब आप पका लेते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेट, जब आप उसको वार्म शुगर में डालते हैं ना, असल में देखिए शुगर के बगैर भी मीठा नहीं, शुगर देखिए, अब जब खीर बनी होती है, और जब खीर अगर ज्यादा मीठी और गरम गरम हो तो ज्यादा फील होती है, लेकिन जब वो ठंडी हो जाती है तो आपको मिठास इतनी फील नहीं होती। तो इसका ये एप्पल का ये, आप उसको अच्छा बनाओ, आप उसको मैश करके भी जरा बनाने की कोशिश करो तो मीठा आपको लगता है, लेकिन वंस इट्स लाइक। अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाहती हूं, आप इतनी अच्छी चीज है, अब पूरे रमजान हमारी जबरदस्त डिश है, और मैं सबसे, मुझे पता है क्या एक चीज नाज़िया की जो बहुत पसंद वो ये आई कि हम बहुत से शेफ्स का काम करते हैं, वो टिपिकल बनी बनाई डिशों को रीमेक कर रहे होते हैं, नाज़िया अपना रंग डालती है, और कभी कभी किसी को सुनने में लगता है अच्छा ये इसने क्या डाल दिया बीच में, लेकिन जब आप उसको चखते हैं तो वो होता है कि वो तो अच्छी इन्वेंशन है। तो नाज़िया के लिए तालियां बजाइए जोरदार। थैंक यू सो मच। एक बात मैं कहूंगी, वैसे बुरा लगता है, एक बात कहना चाह रही हूँ, मैं एक बात पहले पूरी, एक सवाल है, जो स्लश है आपने कहा कि उसको बर्फ को वो ज्यादा सा क्रश करते, क्या हम फ्रूट को जैसे तरबूज होता है या अंगूर है उनको फ्रीज कर लें और बर्फ वाला डाल लें जग में, ये टूट तो नहीं जाएगा जग अगर? नहीं टूटता नहीं, आराम से, ये बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है असल में। अभी स्ट्रॉबेरीज की जो सीजन आया था तो निकल गई है, तो ये लोग यही करते हैं। मैं सवाल वो करता हूँ जो बिल्कुल अनजान नहीं होते लोग,
نہیں اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے. لوگ کرتے ہیں اسٹرابیری پہلے بھی نا, یہی چیز آپ نے فریز کر لی. اسی طرح خربوزہ بھی آپ فریز بالکل برف بنا کر, اس کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڑی مشہور جو دکان ہے وہاں پر یہی کیا ہوا ہوتا انہوں نے. اچھا چلے بتائیں, لائٹ چلے گی تو وہ کیسے توڑیں گے برف کا بنا ہوا وہ خربوزے کو تربوز کیا کریں؟ پھر آپ نہیں بنائیں گے, آپ اس کو نا وہ لولی سمجھ کے کھا جائیں. میں بتاؤں, میں بتاتا ہوں, مجھ سے سنو, میں اس پورے جب میں بھی چیز کو رکھوں گا کپڑے میں, کپڑے کو اوپر سے پکڑوں گا اور ڈنڈا لے کے اس کو زور زور سے ماروں گا, سارا کراش ہو جائے گا. کپڑا بھی ایسا چاہیے جو پھٹے نہیں. پھر برف ایسی توڑی ہے, ایسے ڈنڈے مار کے توڑی ہے, وہ دیکھ لو. ایک سیکنڈ, برف میں اور فروٹ میں فرق ہے. فروٹ جو ہوتا ہے ذرا سلائمی ہوتا ہے اور اس میں سے رس بھی رسنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ اس کپڑے سے نکالیں, صاف کپڑا. چلیے پھر بار بار کرنا پڑے گا, میں زیادہ کروں. نہیں ہو جائے گا, نہیں ضرورت ایجاد ہو جائے گا. صحیح کہا آپ نے, صحیح کہا, میرے لیے تعلیم ہو جائے گا. اچھا میں جو بات کرنا چاہ رہی, میں ایک بات کہنا چاہ رہی تھی کہ نہیں اب آج تو کہوں گی, آپ کے مطلب کی بات ہے, سننی تو سنے, ورنہ میں نہیں کہتی. کہ ہمیشہ احسن نے اور مدیہ نے میری تعریف کی ہے, اور یہاں پر جتنے بھی گیسٹ آتے ہیں, ساری بات ہے سوال جواب گیسٹوں سے ہوتے ہیں, لیکن کبھی بھی احسن اور مدیہ کی تعریف ابھی تک کسی نے نہیں کی, لیکن میں کرنا چاہتی ہوں کیونکہ موقع نہیں ملتا, ٹائم نہیں ملتا, اور گیسٹ اپنی بات کر لیتے ہیں اور یہ میری تعریفیں کر کے ہمیشہ چلے جاتے ہیں. تو میں کہوں گی ماشاءاللہ سے آپ دونوں نے جس طرح سے شو کو سنبھالا ہے, احسن آپ کا بھی میں کہوں گی اتنے اچھے طریقے سے, اتنی آپ لوگ کو خود کو بہت انفارمیشن ہے ماشاءاللہ سے, اور آپ دونوں جس طرح سے شو کو لے کر چلے ہیں, جس طرح سے آپ لوگوں نے انفارمیشن دی, یہاں میں کھڑے ہوئے کام کر رہے تھے, میں کہتے ہیں کہ اتنا اچھا لگ رہا ہوتا تھا آپ لوگ کی اچھی اچھی باتیں سن کر, کیونکہ یہ ہمارا سب سے ماشاءاللہ سے لولی, بہت شکریہ, بیوٹیفلی ڈن. ٹھیک ہے جی, بریک, جلدی سے ایک بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے, دیکھیں رمضان کا سما. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آپ کو بنو سما کی آواز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ آج سیمی فائنل کا دوسرا دن ہے اور کل ہونے جا رہا ہے گرینڈ فنالے, یعنی کہ 40 کنٹیسٹنٹ آئے تھے, پھر 22 رہ گئے, پھر اب 11 ہیں, اور 11 میں سے کل دیکھتے ہیں کہ کون جیتے گا. بالکل, اور آڈینس کی تالیوں نے بھی بتایا, یہ دیکھیے, سنیے ذرا زوردار ان کی تالیاں, کہ ہمارے جو ججز یہاں پہ آئے ہیں ان کو دیکھ کے کتنا خوش ہوتے ہیں, کتنی محبت کرتے ہیں. تو میں سب سے پہلے آپا آپ کو السلام علیکم کہنا چاہوں گا. وعلیکم السلام. کیونکہ آپ کو دیکھ کے تو ہم سبھی خوش ہو گئے. تو آج میں خوش تو میں بھی بہت ہوں. کل احسن نے مجھے اپنی کرسی پہ بٹھایا نا, تو آج جب اس نے کرسی بدلی تو مجھے ایک شعر یاد آیا, بڑا مشہور ہے, جو آج تخت نشیں ہیں وہ کل نہیں ہوں گے, کرایہ دار ہیں مالک مکان تھوڑی ہیں. واہ واہ واہ, آپ کو گردش لیل و نہار بھی کہتے ہیں. ہاں یہ بات بالکل. یہ فصیح بھائی میرے بلایا بیٹھے. فصیح بھائی السلام علیکم, اور سبھی بھائی السلام علیکم. اچھا بیفور وی اسٹارٹ, میں اسد اور مارو کو بھی سلام کروں گا. کمپٹیشن اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں فصیح بھائی کو مبارکباد دینا چاہوں گا. فصیح بھائی کی ایک بہترین خوبصورت ترین کتاب, ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے, جس کا نام ہے فصاحت کا سفر. اور اس کتاب کے لیے میں فصیح بھائی آپ کو بہت مبارکباد دینا چاہوں گا. اور سب سے پہلے مجھے بس یہ بتائیے کہ اس کتاب میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں, ہے کیا؟ دیکھیے اس میں میری الحمدللہ, یہ میں نے امریکہ میں لکھی ہے, امریکہ اور کینیڈا میں. تو اس میں میری بایوگرافی بھی ہے. میں دنیا کے 27 ممالک میں گیا ہوں, لیکن 15 ممالک میں جو مشاہدات, تجربات, واقعات ہیں وہ میں نے اس میں لکھے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے ایم اے جرنلزم کیا تو میرا صحافتی دور بھی اس کے اندر ہے. اچھا ماشاءاللہ. میں نے 22 سال اخبارات میں لکھا ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. وہ بھی اس میں ہے ماشاءاللہ. اور بھی اس میں بزرگان دین کے واقعات ہیں, سلسلہ سہروردیہ سے متعلق معلومات ہیں, نعت سے متعلق الحمدللہ جو میری معلومات سے متعلق بہت معلومات ہیں. بھائی ایسے ہی تھوڑی میرے ان سے قافیہ مل رہا ہے. میں بھی ایم اے جرنلزم ہوں, یہ بھی ایم اے جرنلزم ہے. بھول گئے, ایک اخبار کے دفتر میں اکثر ان سے ملاقات ہوئی ہے. بہت زیادہ. اچھا سبھی بھائی نے بھی ہمیں اپنی کتاب سائن کر کس طرح دی, تو آپ نے ہمارے لیے کتاب میں آپ کو پیش کرتا ہوں. یہ دیکھیے, یہ فصیح بھائی یہ میرے لیے, جی آپ کے لیے.
یہ ذرا تالیاں بجائیے، تالیاں بجائیے، یادگار لمحات ہوتے ہیں. تھینک یو فصیح بھائی، بہت شکریہ. آپ کے لیے بھی یہ کتاب ہے. جی میرے پاس آلریڈی. فصیح بھائی نے باقاعدہ پیغام لکھ کے دیا. یہ دیکھیے کتنا خوبصورت پیغام فصیح بھائی نے مجھے لکھا کہ میرے لیے قابل احترام جناب احسن. فصیح بھائی آپ نے مجھے نہیں لکھ کے دیا. میں سبیر رحمانی صاحب کو بھی میں نے دینی ہے. جی سبیر میں تو سبیر بھائی آپ بھی کچھ ان کی کتاب دیکھیں جناب. سب سے پہلے تو سید فصیح الدین سہروردی صاحب کو اس کتاب کے لکھنے پر مبارکباد. اس میں فصیح بھائی نے جیسے بتایا میں پڑھوں گا اس کو، لیکن میرا چونکہ شعبہ ہے نعت پر لٹریچر، میں بہت توجہ سے دیکھ پڑھتا ہوں. کوئی بھی نعت خواں جب اپنا سفر لکھتا ہے، فنی سفر ہو، زندگی کا سفر ہو، اس کی ترقی کا سفر ہو، وہ بہت اہمیت رکھتا ہے آنے والی نسلوں کے لیے. تو فصیح بھائی نے یہ ایک کتاب لکھ کر خود نعت خوانی کی تحریک کو ایک تقویت دی ہے. آنے والے نعت خوانوں کے لیے اس میں بہت کچھ ایسا ہوگا اور ہے یقیناً جو ان کے لیے نافع ہوگا. میں آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کتاب کا استقبال کرتا ہوں. یہ بھی بتایا کہ نعت خوانی کے ساتھ ساتھ آپ زندگی میں دوسرے شعبوں میں بھی کام کر سکتے ہیں اور اپنے بالکل اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں، دوسروں کے لیے راستہ بناتے ہیں. بالکل سیاپا آگے بڑھنے کی بات کی تو ہم آگے بڑھیں گے اور میں چاہوں گا کہ ہم اپنے جو پارٹیسپینٹس ان کی جانب بڑھتے ہیں. جی معروف اور اسد بتائیے جی کون ہیں پہلے ہمارے پاس؟ جی ہمارے فرسٹ کنٹیسٹنٹ آج ہیں محمد بلال بٹ نام ہے ان کا، آئی ڈی ہے ان کی 06 اور تعلق رکھتے ہیں وہ لاہور سے. اچھا لیکن ایک بات اس سے پہلے کہ ہمارے بھائی نعت شروع کریں، آپ کے پاس 2 منٹ ہوں گے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، تو صرف ایک استائی اور ایک انترا، اور کوشش کیجیے گا کہ ریپیٹ نہ کریں. بالکل بہت شکریہ. بسم اللہ کیجیے. ہم سوئے حشر چلیں گے، شہ ابرار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے، شہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں، قافلہ سالار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ ہم سوئے
ماشاءاللہ بلال بہت خوب. اور آپ جانتے ہیں آپ اتنا زبردست انداز میں پیش کی کہ یہاں پہ ہمارے تینوں ججز جو موجود ہیں سب سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی صدائیں بلند تھیں اور آڈینس میں بھی اور ہم بھی بہت خوبصورت ہم اپنے ججز پسند کر رہے تھے آج. جی تو ماشاءاللہ فصیح بھائی آپ سے شروع کریں گے, کیا کہیں گے آپ؟ جی مجھ سے شروع کر لیں. جی بلال بٹ نے الحمدللہ پہلے بھی بہت اچھا پڑھا. آج جو ان کا کلام کا انتخاب تھا یہ مقابلے کی نعت ہے. ٹھیک ہے, مقابلہ نعت کے اندر ایسا ہی کلام پڑھنا چاہیے. حافظ مظہر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے اور میں کافی دنوں سے چاہ رہا تھا کہ اس کلام کو کوئی پڑھے. واہ واہ ویری نائس. اور بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کے لحن کو بھی ادا کیا, اس کے تلفظ کو بھی ادا کیا اور ادائیگی بہت خوبصورت تھی. آپا ایک ہوتا ہے نعت کو رٹ کے پڑھنا, ایک ہوتا ہے محسوس کر کے پڑھنا. اس نے بلال کا میں نے پہلے بھی سنا تھا, مجھے بہت اچھا لگا تھا ان کا پڑھنا. اور کچھ لفظ جیسے قافلہ سالار عام طور پہ لوگ توڑ دیتے ہیں, اس نے بہت اچھا کہا. اچھا غلط العام ہے محبت, لیکن اس نے محبت کہا. اتنا رچاؤ تھا, اتنی کیفیت تھی اس کلام میں کہ واقعی انہوں نے نعت کو یہ پڑھ کے نہیں, یوں نہیں پڑھا کہ مقابلے میں, یہ پڑھا کہ سرکار کی بارگاہ میں. صحیح. جی صحیح. بلال کے یہاں وہ سارے اجزاء موجود تھے جو اچھی پڑھت کے لیے ضروری ہے, لیکن ایک بات جس کی میں داد دینا چاہتا ہوں کہ انترے میں ہم بعض لفظوں کو نا بہت ہارڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم انترا لے رہے ہوتے ہیں, لفظ کو انترے میں نرم کر کے نکلنا اور اس میں گداز پیدا کر کے نکلنا, یہ مہارت فن ہے. اور آج اس بچے نے اس پورے کلام میں اس کا اظہار کیا ہے بہت خوبصورتی سے. ٹھیک ہے بلال, آپ پلیز ووٹ کے لیے کہہ دیجئے, آپ کے سامنے کیمرہ ہے, آپ لوگوں سے ووٹ کے لیے ریکویسٹ کر دیجئے پلیز. السلام علیکم, میرا نام محمد بلال بٹ ہے اور میری آئی ڈی ہے 06. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سما کے کمپٹیشن میں فائنل میں بھی جاؤں اور ون کروں تو مجھے کائنڈلی ووٹ کیجیے. شکریہ. بہت شکریہ بلال, اور لوگوں سے ریکویسٹ ہے ووٹ ضرور کیجیے کیونکہ یہ بچے جو ہیں آپ کے ووٹ کی وجہ سے آگے کمپٹیشن جیت پائیں گے. جی بسم اللہ. نیکسٹ احسن بھائی عمیر اعجاز ہیں اسلام آباد سے. ٹھیک ہے جی, اسلام آباد چلتے ہیں, بسم اللہ کیجیے. کہ رخشندہ آفتاب صبح ازل ہے تیری تجلی سے فیض چوما ہے قدسیوں نے تیرے آستانے کو, چوما ہے قدسیوں نے تیرے آستانے کو, آسمان نے جھک کر تیری رقاب اے خاور حجاز کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی عمیر اعجاز ہمارے بھائی اسلام آباد سے. سبھی بھائی آپ سے آغاز کروں گی. اس کلام کو پڑھنے کے لیے جس سینے کی طاقت کی ضرورت تھی اور جس اظہار کی جیسی قوت چاہیے تھی وہ ماشاءاللہ ان میں موجود ہے. بس مجھے ایک ہلکا سا تاثر یہ ہے کہ جب انہوں نے شروع کیا نا وہاں تھوڑا جلدی عجلت کا تاثر آیا. اگر یہ انترے کی طرح اپنی استائی کو بھی جماتے اور تھوڑا نکھارتے تو زیادہ بہتر. لیکن بہت کمال پڑھا آپ نے, کیونکہ اس کلام کو, اس دھن کو پڑھنا آسان کام نہیں ہے, اور خاص طور پہ سینے کی طاقت کے ساتھ جس طرح آپ نے پڑھا ہے جما کے,
خوشی ہوئی. اور ایک بات تو طے کہ ہمارے ججز کو یہ کلام آپ کی جو سلیکشن تھی وہ بہت پسند آئی ہے. آپا کیا کہیں گے آپ؟ اب یہ وہ کلام ہے جو ہم نے کبھی بچپن میں 4 سال 5 سال کی عمر میں اعظم چشتی صاحب وغیرہ خوشی اس بات کی کہ بچوں نے کچھ چینج کیا ہے اور وہ ایسی چیزیں لے کے آ رہے ہیں جو شاید نہ سنی گئی ہوں اور اب سن رہے ہیں. مجھے سائڈ میں ذرا سا جو ہے انہیں تھوڑا سا میرے حساب سے لمبا کر دیا, لیکن اوور آل جو ہے نا ان کا پڑھنا جو ان کا ٹیکسچر تھا آواز کا اس کے حساب سے بہت اچھا. جی فصیح بھائی آپ کو تو کلام بہت اچھا بھی لگا. نہیں بہت اچھا شروع کیا. اے خاور حجاز کے رخشندہ آفتاب, بہت اچھا شروع کیا. صبح ازل ہے تیری تجلی سے فیضیاب, یہ انہوں نے بہت کمزور کہا. ٹھیک ہے. تھامی ہے آسمان جھک کر تیری رکاب, وہ کہہ رہے ہیں رکاب. اچھا رے کے نیچے زیر لگے گا. جی. تھامی ہے آسمان نے جھک کر تیری رکاب. ٹھیک ہے. تلفظ کی بھی غلطی اور لہن میں بھی غلطی ہے. ٹھیک ہو گیا. سو کیا اوور آل کیا امپیکٹ آیا فصیح بھائی؟ بہت اچھی آواز ہے. اتنی اچھی آواز کو تھوڑا سا مشق کر کے اور کسی سے تلفظ پوچھ کر پڑھتے تو بہت اچھا پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں چاہوں گا تلفظ پوچھنے کا جیسے ایسے آج کا جب شو شروع ہونا تھا تو پہلے میں نے اپنے گھر بھی کال کی, میرے اپنے ہسبینڈ کو بھی کال کی کہ جی کیونکہ توہم ہم توہم پرستی بولتے ہیں جو کہ غلط علام ورڈ ہے, لیکن وہ ورڈ نہیں ہے تو توہم اس کو بولتے ہیں. تو نہیں بات ہو سکی, پھر میں نے سبی بھائی کو کال کی کہ جی سبی بھائی مجھے بتائیں کہ رہنمائی کریں کہ کیا ورڈ ہے, تو پھر ذرا دوبارہ سے بتا دیجیے گا کیا کہتے ہیں اس کو. توہم پرستی. ہم سیکھتے ہیں آن ڈیلی بیسس, ہم سیکھتے ہیں. بالکل صحیح جی. میں چاہوں گا آپ کی جانب دیکھ کر کے لوگوں سے ریکویسٹ کر دیجئے کہ آپ کو ووٹ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میری تمام دیکھنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنی قیمتی رائے اور ووٹ سے مجھے نوازیں تاکہ میں آپ کے ووٹ کے توسط سے اگلے راؤنڈ میں کوالیفائی کر جوں. جزاکم اللہ خیرہ. کیا میں سمجھتا ہوں ایک آدھا دن ہی ہے بس, ایک کل فائنل. مجھے اچھا ویسے یقین بھی نہیں آ رہا کہ رمضان اتنی جلدی گزر گیا. آنیسٹلی آڈینس بہت انجوائے کری. آڈینس ذرا سبحان اللہ اور الحمدللہ کہیے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ آپ اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں. آپ بھی محسوس جی کہیے سبحان اللہ. اچھا اسد آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں بس میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے 27 دن مکمل ہو گئے آج, اور بنو سما کے وہ دن یاد آ رہے تھے کہ جب آڈیشنز ہو رہے تھے اور ہزاروں جو لوگ تھے لڑکے لڑکیاں لائن لگا کے کھڑے ہوئے تھے اور 40 کنٹیسٹنٹ سلیکٹ کرنا اور ان کا پھر یہاں پر نعت پڑھنا. معروف بھی ماشاءاللہ سے تمام ثنا خانوں کے اتنی محنت ہے کہ آپ سارے, کیونکہ جتنے بھی ہمارے پاس کنٹیسٹنٹ آتے ہیں ان کو کال کر کے پوچھنا, ٹائمنگ وغیرہ سارا کرنا, مجھے لگتا ہے. اور نیئر بھائی کی اسپیشلی جو ہمارے ساتھ یہاں پر ہوتے ہیں, نیئر عباس بھائی کی بہت محنت ہے, پوری بہت محنت ہے. اچھا کچھ لوگ ہم تو بڑے چند لوگ نظر آتے ہیں اسکرین پہ, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ٹیم ہوتی ہے, تو وہ تو ہم انشاءاللہ لاسٹ ڈے میں اس ٹیم کو بھی ضرور. اس کی کامیابی کا جو اصل حوالہ بنے گا وہ یہ ہے کہ یہ جو جتنی خوبصورت آوازیں اور جتنی خوبصورت پڑھت اس میں نظر آ رہی ہے, یہ آئندہ ہمارا مستقبل ہے. ہاں بالکل. ایک چھوٹی سی کوئک بریک لینی ہے, چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے کہیں مت جائیے گا. اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم بیک کہتے ہیں. بنو سما کی آواز کا سلسلہ جاری ہے. تو مدیہ ہمارے نیکسٹ کنٹیسٹنٹ کون ہے جی؟ بالکل جی, نیکسٹ کنٹیسٹنٹ سے پہلے پھر سے آپ لوگوں کو یاد کراتی چلوں کہ آج ہے سیمی فائنل کا سیکنڈ ڈے, سیکنڈ اینڈ لاسٹ ڈے, اور کل ہونے جا رہا ہے فنالے. اب تک کل ہمارے 5 کنٹیسٹنٹ تھے, 2 آج آ گئے, اور اس کے بعد اب ہمارے 4 کنٹیسٹنٹ رہتے ہیں. تو نیکسٹ کون ہے جی معروف؟ جی نیکسٹ ہے مہک بطول, تعلق ہے ان کا لاہور سے اور ان کی آئی ڈی ہے 08. جی بسم اللہ کیجئے مہک. شوق نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل عجز کے سانچے میں ڈھل کے یہ کوچہ حبیب ہے, پلکوں سے
चल के आ शौक़ नयाज़ो इज्ज़ की उम्मत के औलिया अदब से हैं दम बखुद उम्मत के औलिया भी अदब से दम बखुद ये बारगाह सरवरे दी है संभल के आए बारगाह सरवरे दी है माशाल्लाह संभल के आ ये कूचा हबीब माशाल्लाह है सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह माशाल्लाह बेटा माशाल्लाह बहुत खूब जी अफरा कहेंगे अपनी राय होती है अपने जी 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 बिल्कुल प्यार से बोलिएगा शौक और नियाज के जिन्होंने स्टार्ट किया शौक और नियाज के इश्क के साँचे में ढल गया बहुत गिराम में या कह लें या खरज में कह लें बहुत खरज में थी जिसको समझने के लिए कान लगाने की जरूरत पड़ रही थी ठीक है और फिर लफ्ज़ नियाज नहीं है शौक और नियाज और इज्ज के साँचे में ढल गया बिल्कुल बिल्कुल सही ठीक हो गया लेकिन उसके अलावा कैसा पढ़ा उन्होंने अच्छा पढ़ा है बहुत अच्छी आवाज़ है इससे भी अच्छा पढ़ सकती हैं जी इनकी आवाज़ बता रही है कि इससे भी अच्छा पढ़ सकती है माशाल्लाह माशाल्लाह जी आप हैं मुझसे कह रहे जी बहुत खूबसूरत आवाज़ और सबसे बड़ी बात है कि एक और अच्छा नया कलाम मैं शायद गडमट हुई थी ताइब साहब का या हफीज़ साहब का ना हाँ उनका कलाम और फिर जो एक जगह जो थी ना आखिर में जो अंतरे में जगह उसने जिस तरह मिला के इजाफत को जोड़ा जी एक ये पे ज़रा सी सांस ले लेती तो और कंफर्टेबल हो जाता है बस ये ज़रा सी थी असल में होता है कि बाज़ बच्चा ऐसा पढ़ रहा होता है ऐसी कैफियत होती है फिर क्या गलत किया क्या वो सब नुकसान भी रहे महक बतूल का इस उम्र में माशाल्लाह जिस तरह गला बना हुआ है और जितना खर्च से उसने शुरू किया है ये ख़ुद काबिल तारीफ़ है और ये लगता है कि बहुत शदीद रियाजत और मेहनत के बाद इस मंजिल तक पहुँची हैं तो बहुत बासलाहियत हैं और बहुत खूबसूरत पढ़ा बेटा आपने बहुत दिल खुश हुआ ठीक है जी वोट ले लीजिए कैमरे की जानिब देख करके लोगों से कह दीजिए आपको वोट दें जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मैं हूँ हाफिज़ा महक बतूल और अगर आप सबको मेरी आवाज़ पसंद आई आप सब चाहते हैं कि मैं बनो समा की आवाज़ बनूँ तो आप सबसे गुजारिश है कि मेरी आईडी है 08 मुझे वोट करें जज़ाकल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत शुक्रिया जी और जो हमारी नेक्स्ट कंटेस्टेंट है वो नन्ही कंटेस्टेंट है कि अब तक जितने भी कंटेस्टेंट हैं उन सबसे छोटी भी हैं और साथ में ये पाक में होने वाले किसी भी नातिया कंपटीशन में पहली वाहिद नॉन मुस्लिम जो है ये जो एजाज समा ने हासिल किया ना कमाल है ये बड़ी और हम उसको ऐसे कहते हैं हमारे लिए बड़ी बात है जा रहा तो नहीं ना यार बेशक बेशक और आपा लास्ट टाइम जब इन्होंने कंपटीशन में हिस्सा लिया तो ये बिल्कुल बीमार थी बिस्तर पे थी लेकिन हमने ये भी कहा कि हम दोबारा कर लेंगे ऑफ ले लें लेकिन वो आई जी और शी पार्टिसिपेटेड बहुत अच्छा पढ़ा और बहुत कमाल पढ़ा और आप लोगों को याद है का इंतखाब भी उस दिन बहुत कमाल था अच्छा आपा उस दिन ना कुर्सी हमने का रखवा दे कुर्सी तो उसने कहा मैं कुर्सी पे बैठ के नहीं आज जिस दिन बच्ची बीमार थी उस दिन मैंने पता चला कि वो बने आज सुनते आप देखिए ना लता ने जो बेकस पे रहम कीजिए सरकार क्या तासुर है तो वही बात है मोहम्मद का जिक्र ऐसा है कि जो करे दिल से करे सुभान अल्लाह जी बढ़ते हैं फरियाल की जानिब जी फरियाल अंबर फैसलाबाद से इनका कोड है 09 जी बेटा फरियाल शुरू कीजिए एक नजर मुझ पे
ایک نظر مجھ پہ بھی سلطان مدینے والے دونوں عالم کے نگہبان مدینے والے ایک نظر مجھ پہ بھی نظر کرم میں میرے آقا کر دے مجھ پہ بھی نظر کرم میں میرے آقا کر دے تیرا ہو پریشان مدینے والے ایک نظر مجھ پہ. فریال بہت خوب بیٹا, پورے پاکستان کا دل تو آپ ویسے ہی جیت چکی ہیں بیٹا, خوش رہے. بیٹا ایک ہی دل ہے, وہ بھی بار جیت ہوگی. اتنی پیاری ماشاءاللہ سے. آپا سب سے پہلے باپ سے بات یہ ہے کہ ایک کسی نے لکھا کہ ذکر ہر دور میں نمونہ رہی سیرت رسول, ذکر رسول مغربی دانائیوں میں ہے. تو اب یہ جو بچی اس نے شمع جلائی ہے پاکستان کے اندر, ایک اچھا امیج کیا پاکستان طرف سے, اور ہم انشاءاللہ دیکھیں گے آگے بہت سے ہمارے دوسرے مسالک و مذہب کے بچے بچیاں آئیں گی. اور میرے محمد کا جو نام لے اس میں کیا بات ہے بیٹا, آپ تو بس جو آپ نے کیا ہے بس میری طرف سے تو آپ کو بہت دعائیں. ماشاءاللہ. جی فریال کو بھی مبارکباد ہے جو ان کو تیار کر رہے ہیں نا, ان کو بہت صحیح, بالکل صحیح. کلام کا انتخاب بھی بہت اچھا, پڑھ بہت اچھی رہی ہے بچی. ٹھیک ہے بہت اچھا ماشاءاللہ. یہ فصیح بھائی بہت میرے مسکراہٹ اتنی زیادہ, اتنی تعریف بہت کم دیکھی. اچھا ایک بات سنیے, کل یہ مجھے بہت خوبصورت لگے تھے, آج مجھے سخت زہر لگ رہے ہیں. کیوں؟ دیکھو ذرا اتنی معزز خواتین بیٹھی ہیں, سارے مردوں کو کتابیں دیے جا رہے ہیں. آپ کو میں نے آپ کو کتاب دے دی ہے. آئے گا نہیں آئے گا. ٹھیک ہے آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے, آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے. میں لکھ کے دوں گا. یہ میری کتاب ہے, یہ میں بھی آپ کو. میں ایسے ہی ہوں جو میں دل میں آتا بول دیتی ہوں. کرنا چاہیے, بالکل بہت اچھی بات. فریال بیٹا آپ جلدی سے اپنے نہیں, سبھی بھائی نے تو کمنٹ سبھی بھائی کمنٹس پلیز. فریال کے پڑھنے کا اختصاص یہ ہے, یعنی خاصیت یہ ہے کہ بعض آوازیں ایسی ہوتی ہیں اپنے آہنگ میں اتنی منفرد ہوتی ہیں, بے شک, کہ وہ کچھ بھی نہ کریں نا تو چھا جاتی ہیں. اس لیے کہ ان میں انفرادیت ہوتی ہے, چونکا دینے والی کوئی کیفیت ہوتی ہے, تاثر بنا لینے والی کیفیت ہوتی ہے. دوسرا حسن اس کا یہ ہے کہ یہ پڑھت کے کسی اصول پر نہ ہونے کے باوجود چھا گئی. کیونکہ ایک ہوتا ہے پڑھت کا متعین اصول, ایک ہوتا ہے فطری نغمہ جو فطری طور پر ڈیولپ ہوتا ہے اور قلوب پر برسنے لگتا ہے روشنی کی طرح, بے شک بوندوں کی طرح, اور وہ سیراب کر دیتا ہے روح کو اندر. تو فریال کی آواز اگر کسی اصول پر پرکھی جائے گی تو مشکل ہوگی, لیکن اگر سماعت کے فطری اصول پر پرکھی جائے گی تو اس سے بہتر آواز. سبھی بھائی بہت خوب, کیا بات ہے. فریال بیٹا ووٹ کے لیے کہہ دیجئے لوگوں کو, انشاءاللہ مجھے امید ہے بہت لوگ آپ کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں. جی میرا نام فریال انبر ہے اور میرا تعلق فیصلہ سے ہے, تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مجھے ووٹ دیں تاکہ میں اگلے راؤنڈ کے لیے جاؤں. میں بھی ابھی فون کر کے ووٹ دوں گی. نیکسٹ ہماری کون کنٹیسٹنٹ ہے جی آج کی 10 میں جو ہیں, لاہور سے, ان کی آئی ڈی ہے 10 یعنی کہ 10. جی اویس بھائی بسم اللہ کیجئے. محمد کے جلوے نظر آ رہے ہیں, محمد کے جلوے نظر آ رہے حجاب دو عالم اٹھے جا رہے ہیں, دو عالم کے داتا
निगाह करम हो दो आलम के दाता निगाह करम हो सगे आस्तां ठोकरें खा रहे हैं सगे आस्तां ठोकरें खा रहे हैं हिजाबे दो आलम उठे जा रहे हैं। क्या बात है माशाल्लाह। जी जी आपा पहले आप बताइए जी। उवैस साबरी जो है ये मुझे ज़रा इनका कलाम थोड़ा हल्का इतना म्यारी हमें कलाम सुनने को मिला थोड़ा कम लगा और माशाल्लाह ये गाड़ी पहले जीत चुके हैं तो इनको ज़रा स्टैंडर्ड अपने कलाम का अच्छा पढ़ा बेहतर उन्होंने ठीक है बस मुझे कलाम थोड़ा आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा है। फसी भाई आप क्या कहें? उवैस साबरी साहब के पढ़ने से ये लग रहा है कि कल मुकाबला बहुत सख्त होगा। अच्छा कल मुकाबला बहुत सख्त होगा। अच्छा पढ़ा है इनको तवज्जो देनी है कलाम पे जैसे आपा ने कहा है कलाम जो है कल वो सोच समझ के सिलेक्ट। ठीक है फसी भाई सभी भाई क्या कहें? उवैस की आवाज़ बहुत मजबूत और ख़ूबसूरत है इतना भर के पढ़ना इतने ताकत के सीने के साथ बहुत रचा के लेकिन बेटा ये जब भी लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ना उसको बहुत कि कायनात का हुस्न सिमटा हुआ है ऐसे एक लफ्ज़ में तो उसे बहुत हुस्न के साथ कहना है आपने उसे ज़रा सा बेहतियाती के साथ गुजार दिया इसको और भर सकते थे आप हमेशा इस बात का इसकी बरकत से ही बहुत रोशनी फैल जाती है। खूबसूरत बड़ा अच्छा वही बात ना कि हमारे जजेस जो बात बता रहे होते हैं तो मैं एक को अपने उस पर कर रही थी कि अच्छा कल हमने भी की जाके कोई पढ़ना नात पढ़े तो नाम भी लें तो क्या हुस्न होना चाहिए उस हक को अदा करना चाहिए। अच्छा और जितने भी हमारे कंटेस्टेंट क्योंकि अभी आखिरी कंटेस्टेंट रह गए हैं वो भी और जितने बाकी कंटेस्टेंट जिन्होंने इंशाल्लाह कल हमारे ग्रैंड फिनाले में पढ़नी है नात पाक प्लीज़ 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 किसी को पहले सुनवा भी दीजिएगा और लफ्ज़ों के बारे में ज़रूर बी वेरी पर्टिकुलर कि आप क्या लफ्ज़ बोल रहे हैं अदायगी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल बहुत ज़रूरी बहुत अच्छी बात मदिया ने याद दहानी है ये आप सब पार्टिसिपेंट्स के लिए वोट के लिए कह दीजिए प्लीज़। वालेकुम अगर आप चाहते हैं कि मैं बनो समा की आवाज़ बनूं तो मुझे वोट कीजिए मेरा आईडी है 10। ठीक है चले बहुत शुक्रिया जी। अच्छा मैं इसलिए कह रही थी ना ऐसा जब इतना अच्छा कोई नात पड़ा होता है जो उसके जेर ज़बर की वजह से और जो उसके एक्सेंट की वजह से जब गलती होती तो हमें दुख होता है। गिरफ्त ये भी करेंगे अच्छा मैं वो आपको भी गिरफ्त करने आई है। एक बात जरूर पूछना चाहूँगा कि जब जैसे फाइनल है कल तो मैं अभी सब लोग सुन रहे हैं बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले सुन रहे हैं आपा से भी ये पूछूंगा सभी भाई फसी भाई आपको क्या लगता है कैसा कलाम होना चाहिए जो आपके मुताबिक आपको लगे कि भाई ये फाइनल का कलाम है फ़र्क क्या होना चाहिए? लेकिन नातिया शायरी इतनी वसी है कि बच्चे थोड़ा पढ़े ना अगर नात खां बनना है तो उनको मुताला भी करना पड़ेगा और सुने भी और लोगों को तो गिने चुने दायरे में रहते हैं वो चंद नाते याद कर लिए हैं वो तो वहीं पे है। अब आज जो है ना आज आपके प्रोग्राम का मेयार कहीं ज़्यादा था कलाम इब्तिदा से लेके अच्छे कलाम थे कैफियत थी नात तो सारी अच्छी होती है तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा ठीक है जी फसी। देखिए एक तो फरियाल अंबर ने जो पढ़ा ना वो बिल्कुल नया कलाम था जी और बहुत अच्छी उसकी धुन थी। अब जैसे शौक और नियाज के इसके सांचे में ढल के ये बहुत खूबसूरत कलाम मेरे लिहाज मैं अपनी बात करूँ इस मुकाबले के लिहाज से बहुत उम्दा कलाम है। हम सुबह हर्षित चलेंगे शह अबरार के साथ ये मुकाबले के साथ। अच्छा क्योंकि वक्त मुख्तसर है तो मैं जल्दी से हमारे आखिरी कंटेस्टेंट के पास आना पड़ेगा तो कौन है आखिरी कंटेस्टेंट हमारे? फैसल तुफैल ताल्लुक है उनका लाहौर से और उनकी आईडी है 11। जी फैसल बिस्मिल्लाह कीजिए। लोह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद किताब गुंबदे आबगी नारंग
تیرے محیط میں حباب لوح بھی تو قلم بھی تو شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی ماشاءاللہ بہت شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. میں اور مدھیہ بھی ہمیں ڈسکس کرتے ہیں بہت اچھا پڑھنے والے اور ایک جگہ پہ جو خراش تھی یا کیا تھا آواز ایک دم ان کی پھٹی بھی پھر وہ خیر تھوڑے سے بیسٹ پہ واپس آئے خالی ججز عربی پہ جانتے ہیں. سبھی بھائی پلیز آپ بتائیے گا. ظاہر ہے آپ سب نے دیکھا یہ سنا بھی. اب اس پر میں مزید کمنٹ کیا کروں. فیصل ایک اچھا پڑھنے والے نعت خواں ہیں بہت اچھا شروع کیا انہوں نے لیکن انترے میں جا کے آواز ان کی تھوڑی ہموار نہیں رہی اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے پڑھت پر اثر پڑتا ہے تو ہم کو نمبر دینے میں بھی ظاہر ہے ہم کسی نہ کسی اصول کے تحت ہی دیتے ہیں. بہت محنتی ہیں ماشاءاللہ اور محنت کریں اچھا پڑھیں. ٹھیک ہے جی. ہاں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جب نماز کا امام جب کہہ رہا ہے تھوڑا سا گڑبڑ ہو گئی. دوسری لائن میں وہ صحیح تھے تو بہرحال کبھی کبھی ہو جاتا ہے. تلفظ مجھے صحیح لگا. علامہ اقبال صاحب کا کلام ہے تو کیا ہی بات ہے. یکساں خیالات ہیں. ٹھیک ہے سب ایسا ہی ہے. اس بات پہ آج تالیاں بج جائیں چاہیے تینوں. کیا بات ہے جی. اچھا لیکن نا جو ہمارے کوئی کنٹیسٹنٹ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ہم ایک دم اس میں سے ہر پڑھنے والا ایک منفرد آواز اور منفرد آہنگ کا آدمی ہے. یہ سب ان کو ایک نمبر آپ زیادہ دیں کہ تینوں کو ایک پیج پہ متفق کر دی. ٹھیک ہے ووٹ کے لیے جی پلیز کہہ دیجئے. ووٹ کے لیے بیٹا ووٹ کے لیے کہہ دیجئے آپ. السلام علیکم جی میرا نام محمد فیصل. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ ووٹ کریں تاکہ میں فائنل میں جا سکوں انشاءاللہ. چلیں ماشاءاللہ بہت شکریہ جی. اچھا ساتھ میں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا جب گرینڈ فنالے ہوتا تھا تو پاکستان کے جس کونے سے اس مقابلے میں شرکت کرنے کے لیے نعت خوان آتے تھے ہم ان کو کراچی بلاتے تھے. سو آج پتہ چلے گا اور اب سے تھوڑی دیر میں جتنے بھی ہمارے نعت خوان ہیں کیونکہ یہاں پہ ججز بیٹھیں گے آپ لوگ کے میسیجز سے بھی یہ پتہ چل جائے گا کہ گرینڈ فنالے میں کون جا رہا ہے. تو پھر پتہ چل ہی جائے گا کہ کل کون کون سے ہمارے فائنلسٹ یہاں پہ کراچی میں ہمارے ساتھ ہوں گے یہاں پر. جی بالکل انشاءاللہ. معروف ارشد بڑی کڑی ذمہ داری آپ لوگوں پہ بھائی بہت زیادہ. اور وہی بات جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی بچہ تھوڑا سا کم پڑھ دیتا ہے خراب تو اس سے زیادہ ٹینشن ہمیں ہوتی ہے. وہ پڑھے ہوتے تو ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اچھا پڑھ رہے ہیں اچھا نہیں کیونکہ پڑھنے سے پہلے ہم ایک بار سن بھی لیتے ہیں ان کا کلام. تو بس یہی دعا ہوتی ہے کہ جیسی پریکٹس کی ہے ویسا ہی. اور احسن بھائی یہ کمپٹیشن یقین کریں جب ہمیں ججز اپروول دیتے ہیں سلیکشن ہوتی ہے ووٹنگ اس کو بھی کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو آپ یقین کریں کہ پورا دن پوری رات جاگنے کے بعد فجر میں بھی ہمارا ان سے رابطہ ہوتا ہے کنٹیسٹنٹ سے. ان کا کلام سننا پھر ان کو رپلائی دینا بہت سخت ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پوری کروا رہا ہے. دیکھیں گے جی کل کون یہاں پہ اسٹوڈیو میں ہوگا. یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا. ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے بنو سما کی آواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کا سما میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت سے شہروں میں تو روزہ افطار ہو چکا ہے. کراچی میں انشاءاللہ ہونے والا ہے. میں یہ جو فصیح بھائی کی کتاب پڑھ رہا ہوں اس میں بہت ہی ایک خوبصورت جگہ پہ خوبصورت بات انہوں نے یہ کہی کہ میرے ابا جی علامہ سید ریاض الدین سہروردی نے ہم دونوں بھائیوں کی تربیت اس طرح کی
کہ ہمیں نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ نعت شریف بھی سکھائی، اور جب پہلی نعت انہوں نے پڑھی وہ یہ ہے کہ کوئی آپ سی شان والا نہیں، کوئی ان سے رتبے سے بالا نہیں۔ واہ واہ سبی بھائی اور فصیح بھائی، میں یہ چاہوں گا آپ لوگ کتابیں لکھتے ہیں تو یہ جب تربیت باپ کی اور ماں کی تربیت کی بات آتی تو ضرور ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ بچے سیکھیں۔ جی آپ میں الفاظ واپس لے لی، انہوں نے کتاب دے دی ہے مجھے اور مجھے استاد بھی مان لیا ہے۔ آپ استاد ہیں، مرتا کیا کرتا والی بات ہے۔ میں نے ان کو لکھا ہے خاتون استاد نعت خواں۔ اب اس کے بعد اگر میں ان کو خوبصورت نہیں کہوں تو کیا ہوگا؟ بالکل صحیح، شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ بیگم نہ ناراض ہے مجھے کہ میں نے میاں کو نہیں بڑی پیاری، سب کو پتا آپ مذاق بھی کرتی ہیں، اور بات کی تربیت کی الٹی تو یہ جو دل میں آتی ہے کہ حب کہ محبت جو آتی ہے، مودت جو آتی ہے، میں محبت کی بات نہیں کری، مودت جو آتی ہے یہ بیسکلی آپ کے ماؤں سے اور آپ کے والدین سے ہی آپ میں ٹرانسفر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج سبھی بھائی یہاں پر موجود ہے، فصیح بھائی موجود ہے، آپا اسد نعت پڑھتے ہیں، معروف احسن، اور میں جو تھوڑی بہت کوشش کرتی ہوں تو یہ صرف اور صرف ہمارے پیرنٹس، کیونکہ ان کے اندر محبت ہی تو ہمیں ٹرانسفر ہوگی، اور اللہ آپ کو بوڑھا کرے جتنے عشق رسول میں آپ تمام تر لوگوں کو، اس سے بڑی درازی عمر کی میں دعا اور کوئی نہیں دے سکتی، جو شاد رہی اور آباد رہی ہے۔ اور اسد کلام سے چاہیے استعلام کریں۔ شکریہ۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکی وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جان روح و نظر، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا